اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال مولانا علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام انا لامراء الکلام۔ موضوع گفتگو ہے درس کو عنوان سے نہج البلاغہ صحیفہ نور۔ چونکہ یہ میری گفتگو مسلسل رہے گی اس لیے اسے عناوین کے ساتھ ساتھ بھی گفتگو میں رکھیں تاکہ اگر بعد میں بھی اس سے استفادہ کیا جا سکے یا کرنا چاہے کوئی تو اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ آج کی میری گفتگو کا محور ہوگا حقیقت نہج البلاغہ۔ چونکہ نہج البلاغہ ایک کتاب ہے مگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کتاب کو ایک حقیقت کے عنوان سے سارے مسلمان تسلیم بھی کرتے ہوں، ضروری نہیں ہے، لیکن اس حقیقت کو سے قریب لانا ذہنوں کا ہمارا کام ہے کہ اگر کوئی حقیقت ہے تو اس سے منہ پھیرنا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ معبود نے اگر انسان کو زیور عقل سے نوازا ہے تو عقل پر پابندی نہیں لگانا چاہیے ہے، بلکہ عقل کو کام میں لا کر کے جو حقیقت ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور یہ زیور انسانیت بھی ہے کہ اگر اللہ نے زیور عقل سے نوازا ہے تو زیور انسانیت بھی یہی ہے کہ عقل کو انسان کام میں لائے اور لا کر کے حقائق کو پہچانے اور پہچان کر اسے تسلیم کرے۔ اس لیے کہ معبود قیامت کے دن جن چیزوں کو ذمہ دار قرار دے کے ان سے سوال کرے گا، پروردگار عالم نے قرآن میں وہ 3 چیزیں بتائی ہیں کہ ہم قیامت کے دن ان 3 چیزوں سے سوال کریں گے۔ ان 3 نعمتوں میں ایک کان ہے، سننا ایک کان، دیکھنا آنکھ، اور تیسرے عقل۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے یہ 3 نعمتیں دی مگر میرے بڑے کم بندے ہیں کہ ان نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہوں۔ اس لیے کہ انسان کے علم کے سہارے کا نام یہ تینوں چیزیں۔ انسان اگر علم حاصل کر سکتا ہے تو پہلی چیز ہے سننا۔ انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلی چیز وہ سنتا ہے، آواز اس کے ذہن میں تو گھبراتا ہے یا روتا ہے یا آنکھ کھول دیتا ہے۔ پھر دوسری سہارا اس کا بنتا ہے آنکھ، کہ آنکھ دیکھتے دیکھتے وہ اپنے والدین کو، بھائی بہنوں کو پہچاننے لگتا ہے۔ تیسری چیز سمجھنا، اس سے جس چیز کو دیکھا یا سنا ہے اس سے سمجھنا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ ہی میں ہو رہا ہو، سنا، آواز آئی، لیکن آواز آنے کے بعد عقل نے کام کرنا شروع کیا کہ کس چیز کی آواز ہے، ڈرنے کی ہے یا سمجھنے کی ہے۔ مثلا ایسی کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، اسی کے ساتھ عقل بھی کام کرنے، میں دیکھ رہا ہوں، اور دیکھنے کی دوری جو ہے آسمان جتنی دوری ہو، ستاروں کو دیکھ رہا ہے، لیکن عقل کام ہوتا ہے کہ ان ستاروں تک دیکھنے کے بعد اس کے پیچھے بھی دیکھے کہ اس کا کوئی خالق بھی ہے یا نہیں ہے، اس کی حقیقت بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، اس حقیقت کو پہچانے۔ یہ علم کا سارا میرا موضوع نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ کہ حقیقت نہج البلاغہ عنوان قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت سے چشم پوشی نہیں ہونی چاہیے ہے۔ اگر کہیں شبہ ہو رہا ہے تو وہ شبہ بھی حقیقت ہے یا خالی شبہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے ہے۔ اگر خالی شبہ تو اس شبہ کو دور بھی کیا جا سکتا ہے، اور واقعاً ہلکا سا شبہ اور واقعاً شبہ ہونا چاہیے ہے تو اس کو واقعاً یقینی بنانا چاہیے کہ یہ شبہ ہی نہیں، واقعاً یقین ہے کہ یہ چیز ایسی ہے یا نہیں ہے۔ صحیفہ نور میں نے اس کو عنوان قرار دیا ہے ایک وجہ سے، کیونکہ مسلسل مجھے اس سلسلے میں کہنا، اور نہج البلاغہ ایک مختصر سی کتاب کا نام نہیں، انشاءاللہ اگر حیات نے ہمیں موقع دیا تو تسلسل کے ساتھ اس کو بیان کرتے رہیں گے آپ حضرات کے درمیان۔ صحیفہ نور اس کے کہنے کی اور اس کے نام دینے کی وجہ یہ ہے، اس کا عنوان دینے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات مطلق نور ہے، وہ خود مطلق نور ہے اللہ کی ذات، لیکن اس مطلق نور نے بھی جب
تخلیق کا کام شروع کیا، مخلوق پیدا کی، تو اس میں بھی پہلا وجود، پہلی مخلوق وہ بھی نور ہے. اول ما خلق اللہ نوری، اس مطلق نور نے نور کو، اس میں بھی کچھ الہیات میں فلسفیانہ گفتگو ہے، اگرچہ میرے درس کے عنوان سے بات آتی کہ میں اسے کہوں، اور کہنا چاہیے ہے کہ فلسفہ الہیات میں گفتگو ہے کہ الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد، ایک سے بس ایک ہی وجود میں آ سکتا ہے. ایک سے کوئی اگر وجود پا سکتا ہے تو وہ ایک ہی وجود پا سکتا ہے. تو اگر ہم کہیں کہ اس ایک سے جو وجود میں آیا ہے، جو مطلق نور ہے، اس سے جو وجود میں آیا ہے، وہ بھی ایک وجود میں آیا ہے جس نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. مگر ایک گفتگو اس میں یہ ہے کہ اگر ایک کو پہچاننا ہو تو کیسے پہچانیں گے؟ اس ایک کی اگر ہمیں شناخت حاصل کرنی ہے تو کیسے پہچانا جائے گا؟ ہمیشہ جانی ہوئی چیز سے نہ جانی ہوئی چیز کو جانا جاتا ہے. جو آدمی نہیں جانے ہوتا ہے اس جاننے کے لیے سہارا کون چیزیں بنتی ہیں؟ جو جانی ہوئی چیز ہو. مجہول سے مجہول کو نہیں جانا جاتا ہے، معلوم سے مجہول تک پہنچا جاتا ہے. جانی ہوئی چیز سے نہ جانی ہوئی چیز تک پہنچا جاتا ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ سوال کیا جائے کہ ایک کی تعریف کریں، ایک کو بتائیں، تو اب ہمیں ایک ہی کو جاننا ہے اگر، تو ایک سے پہلے کسی چیز کو ہم جانے ہوں گے تبھی تو اس کو جانیں گے. اس لیے ہے یہ متعلہین کے ہاں، یعنی جو علم الہیات رکھتے ہیں، اس کے ماہرین ہیں، اس کو متعلہ کہا جاتا ہے. ان کا یہ بحث ہے کہ ایک کی تعریف کیسے کریں. اب ایک کی تعریف کرنے میں انہوں نے کہا کہ آپ نہ جانی ہوئی چیز سے کیسے ہو جانے گا، لیکن تعریف میں جو چیز جانے ہوئے ہیں اصل میں دوسرے مرحلے میں ہے، مگر وہ ترتیب سے جانے ہوئے ہیں. تو جو بعد میں جانی ہوئی ہونی چاہیے تھی اسی کو پہلی چیز کے شناخت کا ذریعہ بیان کر میں واضح کروں. جیسے کہا کہ ایک کی تعریف کریں، تعریف کیا کی؟ الواحد نصف الاثنین، ایک دو کے آدھے کو کہا جاتا ہے. ایک کی تعریف کیا کی؟ ایک دو کے آدھے کا نام ہے. لیکن یہ کب تعریف صحیح ہوگی؟ جب آدمی دو بھی جانتا ہو تب نا. جو ابھی آدمی ایک ہی نہیں جانے ہوئے ہے وہ دو کہاں سے جان گیا؟ ابھی جو ایک نہیں جانے ہوئے ہے وہ دو تو نہیں جان سکتا. ایک کے جان لینے کے بعد وہ دو کو جانے گا. تو جو بعد کی چیز ہے، جو بعد میں جانا چاہیے، اس سے پہلی چیز کی شناخت کرا جائے، سمجھ نہیں آتی کہ ایک اسے کہتے ہیں جو دو کا آدھا ہوتا، دو کے آدھے کو ایک کہا جاتا. لیکن ترتیب سے اسے ہم چونکہ سب جانتے ہیں تو اس کہنے میں ہمیں فوراً ذہن قبول کرے تو بات تو صحیح ہے. لیکن اگر علم کی حقیقت کے اعتبار سے اس کو شناخت کی جائے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ دو سے ایک کی تعریف کیوں کریں گے. ایک سے پہلے کوئی چیز اس سے تعریف ہونی چاہیے. لیکن جہاں اس کی تعریف کی گئی ہے کہ ایک دو کے آدھے کو کہا جاتا ہے، فوراً پھر کہتے ہیں کہ پھر ہمیں دو کی بھی تعریف کرنی ہوگی. پھر کہ دو کسے کہتے ہیں؟ ضعف الواحد، اور دو ایک کے دوگنے کو کہا جاتا ہے. لیکن بات جو ہے سمجھی ہوئی کو دہرانا یہ ہو گیا، یہ سمجھی ہوئی بات کا دہرانا ہوا. لیکن حقیقت میں ایک سمجھی ہوئی چیز سے نہ سمجھی ہوئی چیز کو سمجھنا ہے. لیکن اس مرحلے میں آنے کے بعد اتنی بات سمجھ میں آئی. یہ بات بھی کہی ہوئی صدر المتعلہین کی، بہت علم الہیات کے بہت بڑے ماہر وہ اس طریقے. لیکن یہ کہہ کر کے اس بات میں مجبور کہ ایک کو پہچاننے کے لیے دو کی ضرورت ہے. ایک کو پہچاننے کے لیے دو کی ضرورت ہے کہ بھئی دو نہ ہو تو اس کو نہیں پہچانا جا سکتا ہے. تو میں اپنی بات کہوں کہ میں نے صحیفہ نور اپنے عنوان کا، اپنے کلام کا، اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے. اس ایک کو پہچاننے کے لیے اس ایک نے جب ایک نور کو خلق کیا ہے تو اسی وجود پانے والے ایک نور نے فوراً یہ بات کہی کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے
دو ٹکڑے ہیں، یعنی ہے وہ ایک ہی مگر اس کے دو ٹکڑے ہیں۔ اس میں بھی ایک فلسفہ موجود ہے کہ چونکہ اس ایک کو پہچاننا ہے، اس ایک کو پہچاننا ہے، اور تعریف میں اس ایک کو پہچاننے کے لیے جب تک دو نہ ہو پہچانا نہیں جا سکتا، تو اللہ نے ایک نور کو خلق کیا مگر وہی ایک نور دو ٹکڑے ہوئے تاکہ دو سے اس ایک کو پہچانا جا سکے، اس ایک حقیقت کو جانا سکے۔ اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کو خود نبی کریم نے ارشاد نے تو مشہور ترین سرکار رسالت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو نہیں پہچانا مگر میں نے یا علی نے، اور مجھے نہیں پہچانا، نہیں جانتا جو حقیقت ہے اللہ کے علاوہ اور علی کے علاوہ، علی کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور اللہ کے۔ تو جنہوں نے پہچانے یہ دو ایک حقیقت ہے مگر دو، تاکہ دو کے سہارے سے اس ایک کو پہچانا آ سکے۔ گویا کہ میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے صحیفہ نور عنوان قرار دیا ہے، اللہ کی ذات نور ہے، جب خلق کیا پہلی مخلوق تو وہ بھی نور ہے، اور وہ نور بھی اس کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں، جس دوسرے ٹکڑے کا نام امامت ہے، امام ہے یا علی ہیں، تو گویا کہ نبوت اور امامت نور ہے تو ان کا کلام بھی نور ہے، اور اس نور کی روشنی میں آ کر کے آدمی حقائق انسان و حقائق کائنات کو سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ دروس نہج البلاغہ کے ہوتے رہیں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ یہ ایک موضوع پر کتاب نہیں ہے، بلکہ دنیا کے جتنے موضوع ہو سکتے ہیں، وہ زندگی کے ہوں، معاشرے کے جتنے بھی ہو سکتے ہیں، کس طرح سے سرکار مولا کائنات میں اس کلام میں سمو دیا ہے۔ اور اس کی خصوصیت کے اعتبار سے اور بھی اگر دیکھیں گے تو ایک خصوصیت اور بھی ہوگی، اس پر غور کریں کہ نہج البلاغہ سے پہلے اگر نثر میں کوئی کلام ہے تو قرآن ہے، ورنہ اس سے پہلے عربی ادب میں اگر کلام پایا جاتا تو نثر میں نہیں ہے۔ عرب جو گفتگو کر رہے ہیں اور جس کی کوئی شان ہو سکتی ہے، جس کی کوئی قدر ہو سکتی ہے، جس کی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے، تو ان کے ہاں نثر میں کوئی کلام نہیں ہے، سب نظم میں ہے۔ اور نظم میں اس معیار کا ان کے پاس کلام ہے کہ وہ یہ کہہ کر کے انہیں نے خانہ کعبہ میں لا کر کے اپنے کلام کو لٹکا دیا، اور اس یقین کے ساتھ کہ اس کا جواب ممکن ہی نہیں ہے۔ تاریخ میں انہیں سبع معلقہ کہا جاتا ہے۔ سبع معلقہ یعنی 7 وہ قصیدے ہیں معلقہ لٹکائے ہوئے، 7 معلقہ لٹکائے ہوئے، وہ 7 قصیدے ہیں، لاگے لٹکا دیا تھا۔ اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر کلام نہیں کہا جا سکتا۔ اور وہ مجبور ہوئے پیچھے کرنے کے لیے اس وقت جب قرآن آیا ہے، قرآن تب مجبور ہے کہ نہیں، اب یہ قرآن یقیناً اس کا جواب بلکہ وہ جواب ہے کہ جس کا اب جواب نہیں ہو سکتا، قرآن کا جواب۔ نثر میں ان کے پاس کوئی گفتگو کے لیے کلام نہیں تھا۔ میں اس لیے آج اس کو بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اگر نہج البلاغہ کی یہ حقیقت سامنے ہو کہ بولنے کے لیے اگر ان کے ہاں جو زبان تھی نظم کی تھی، دیکھیں نظم میں ہمیشہ جو ہے کشش پائی جاتی ہے، کشش ہوتی ہے، آدمی توجہ سے سنتا بھی اس لیے کشش۔ نظم کا مطلب ہی ہوتا ہے بکھرے ہوئے لفظوں کو گلدستہ بنا کے پیش کر دینا۔ چمن میں جو پھول ہوتے ہیں الگ الگ آپ تعریف کر دیں گے، الگ جگہ کو اچھا لگے گا، لیکن اگر گلدستہ بنا دیا جائے پھولوں کا تو دور ہی سے اچھا لگتا ہے، اور بنا ہی جاتا ہے تو گلدستہ، یعنی اس کو سجا دینا یہ گلدستہ ہوتا ہے۔ نظم بکھری ہوئے لفظوں کو سجا دینے کا نام ہوتا ہے، نہ تو اچھا لگتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی گفتگو جو ہے نظم کی زبان میں کی جائے تو بہت اچھی لگے گی، آدمی تعریف کرتا ہے، بلکہ ذہن انسانی بھی اس کو بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ نثر کی باتیں یاد نہیں رہ جاتی ہیں، لیکن نظم کی باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ اگر وہ بالکل واقعاً اسی طریقے سے یاد نہ ہو تب بھی اس کا مفہوم یاد رہ جاتا ہے۔ یہ بات کتنی اچھی کہی تھی، ورنہ معمولاً جو اشعار یاد رہتے ہیں۔ اس زمانے میں سننے کے لیے جب یہ معیار ہو چکا ہو کہ آدمی اس معیار پر گفتگو کو سن رہا ہو تو اس کے لیے جو ہے نثر میں گفتگو کرنا گیا، جو جاگنا بھی چاہے گا اس کو بھی نیند آنے لگے گی، سنے گا۔ یہ ہے معجزہ امام کا کہ کوئی ایک سادہ کوئی عام بات، مثلا فرض کریں ہمارے اردو میں بھی یا کسی اور زبان میں بھی جو نظم میں گفتگو ہوتی ہے عام طور سے بہتر وہ کہی جاتی ہے
جو انسان کے جذبات سے تعلق رکھتے ہیں، عشق و معاشقے کی گفتگو، محبت کی گفتگو، یہ نظم کی زبان میں بہت اچھی لگتی ہے اور آدمی کہہ بھی لیتا ہے اس کا ساتھ، لیکن کہ اگر اس کو کسی فلسفے کی گفتگو کہا جائے کہ بیان کرے نظم میں، تو اول تو کہہ بھی نہیں سکتے. کوئی فلسفہ جو ہے زندگی کا کوئی فلسفہ پیش کرے یا معاشرتی زندگی کو عنوان قرار دے کر اس کو پیش کریں یا اخلاقیات کو جو ہے نظم کی زبان میں پیش کریں، میں نہیں کہہ سکتا کہ نہیں کہہ سکتے، کہہ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے اتنے سجے ہوئے الفاظ لانا جو انسان کے جذبات کو بھی چھونے لگیں ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب عشق اور محبت اور انسان کے واقع جو اس کے جذبات ہوتے ہیں اس سے متعلق کہا جائے، لفظیں بھی اچھی مل جاتی ہیں اور انسان کے جذبات کو اپنی طرف وہ جذب بھی کر لیتا ان کے ذریعے سے. سرکار مولا کائنات کو بات بھی پہنچانی ہے، اور اگر پورے کلام کو دیکھا جائے تو کہیں وہ عشق محبت جو ہے، اگر ہے بھی وہ عشق محبت تو ذات الہی سے، حقائق سے محبت، اور اس کو بھی دیکھا ہے تو حقیقت میں وہ بھی حقیقت حیات سے متعلق گفتگو ہے، اور اس کو وہ لب و لہجہ دینا جو ادبی ہو، یعنی ادب کا لباس. بلکہ یوں بھی کہہ دوں اس کو چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ادب علم کا لباس ہوتا ہے. خود علم جو ہے جسم کو، علم جسم ہے، ادب اس کا لباس ہے. ادب یعنی ممکن میں کسی بات کو بہت اچھے لفظوں میں بیان کروں تو میرے سننے والے زیادہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ لفظیں اچھی ہیں. ان اچھے لفظوں کا انتخاب کر کے جو میں گفتگو کر رہا ہوں تو لوگ متوجہ بھی ہو رہے ہیں، محظوظ بھی ہو رہے ہیں، اور میں ان اچھے لفظوں کا سہارا بنا کے اپنی بات کو ان کے دل و دماغ تک پہنچانے کی صحیح بھی کر رہا ہوں. ایک انسان اچھا لباس پہنتا ہے تو چل رہا ہو تو آدمی کی نظر اٹھ جاتی ہے، چونکہ لباس اچھا پہنے ہو تو اس کو طرف متوجہ کر رہا، اور اس کا ذہن اس کی تعریف کر. ایسے ہی اگر انسان کوئی گفتگو کر رہا اس کا لب و لہجہ ادبی ہو تو ادبی لب و لہجہ گویا علم کو لباس دے رہا ہوتا ہے. تو جن کے گھر میں یہ ساری چیزیں آئی ہوئی، اسی لیے میں نے عنوان میں بھی بات کی، یہ خطبہ نمبر 233 عربی کا جو ہے، یا خطبہ نمبر 231 ہوگا جو ہمارے گھروں میں عام طور سے علامہ جعفر حسین صاحب کی جو ترجمے والی نہج البلاغہ پائی جائے تو اس میں 231 ہوگا. اس میں امام نے جو اپنے لیے کہا کہ انا لعمراء الکلام، ہم اہل بیت کلام کے امیر ہیں، امیر کلام ہم ہیں. دیکھیں انسان، میں جب اس طرح کی بات پڑھتا ہوں تو یہ ضرور کہتا ہوں غور کے کہ معصوم جب کبھی اس طرح کی بات کریں تو یہ غرور نہیں ہوتا، کوئی اپنی تعریف نہیں ہوتی ہے. عام طور سے اس طرح کا لب و لہجہ اچھا نہیں تھا، بے ہیں تو وہ اچھے آدمی مگر ہر دم اپنی ہی تعریف کرتے رہتے ہیں، جب آئے تو اپنی تعریف کر رہے ہیں. یہ اخلاقی اعتبار سے بھی چیز اچھی نہیں ہے. دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں ٹھیک تو اچھے تو ہیں بھائی، علم بھی اچھا ہے، لیکن اس میں تعلی پائے جاتے ہیں، ہر جگہ اپنے ہی کو بلند بتانا چاہتے ہیں، اپنے ہی کو بڑا بتانا چاہتے ہیں. اس طرح اگر پڑھا جائے تو یہ پورا اگر آپ پڑھیں بہت مختصر، یہ بھی خطبہ جو سید رضی نے جمع کیا یہ والا جو 231 نمبر ہے، مان پر اپنی تعریف لگ رہی ہے، ہم امیر کلام ہیں، کسی کو کیا بولنا ہے. کہ آپ نے فرمایا کہ شجر سخن کی اگر کوئی جڑ پائی جاتی ہے تو وہ جڑیں بھی ہم میں ہے، اور اس کی شاخ بھی نکلتی ہے تو اس کا سایہ بھی ہم پہ ہے، یعنی ہر طرح سے. امام نے فرمایا کہ ہم ہی امیر کلام بھی ہیں، اور اگر اس کو شجر کی تعبیر دی جائے تو اس کی جڑ بھی ہم ہی ہے، اس کی شاخ بھی نکلے تو اس کا بھی سایہ ہم ہی پہ ہے، کسی کو بولنا گیا. اور حقیقت میں ان کے کلام کو سامنے رکھ کر کے کسی غیر معصوم کے کلام کو دیکھا جائے تو حقیقت میں وہ کلام نظر نہیں آتا ہے. اور اس کو خاص طور سے سرکار رسالت مآب نے اپنے لیے فرمایا ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، ہمیں جو ہے اللہ کی طرف سے جو عطا ہوئی ہے کیا ہے؟ جوامع الکلم. جوامع الکلم کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں یہ خصوصیت عنایت فرمائی ہے کہ ہم بولتے کم ہیں مگر معنی بہت ہوتا ہے. جملے چھوٹے ہوتے ہیں، بات کم ہوتی ہے، لیکن اگر تو گفتگو کرتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا رسول کے لیے تو خود سرکار مولا کائنات بھی نہیں کہتے کہ ایک باب ہمیں سکھایا اور اس سے 1000 باب ہم نے کھول رکھے ہیں. یعنی خود اس کی تائید ہے سرکار مولا کائنات کی طرف سے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمیں جوامع الکلم کا اعجاز حاصل ہے.
کہ ہم بہت مختصر بولتے ہیں مگر اس میں ایک سمندر ہوتا ہے، دریا ہوتا ہے، انسان کو غیر سمجھنا چاہو، حقیقت ہے۔ تو جو سرکار، بلکہ یہ بھی بات کہنے کی ضرورت ہے کہ خود معصوم نے فرمایا، نہیں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نتکلم علی قدر عقول الناس، ہم گروہ انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ویسے اس سطح پہ بولیں جس سطح کے لوگ سننے والے ہیں، سطح عقلی کو سامنے رکھ کر کے گفتگو کریں، ورنہ انہیں تو یہ اعجاز حاصل ہے جوامع الکلم کا کہ وہ بہت مختصر بولیں اور اس میں سمندر ہو، لیکن ہمارے پاس بھی اتنا شعور ہونا چاہیے کہ ہم اس کو، یہ تو علی کی ذات ہے جو کہہ رہے ہیں، یعنی سرکار مولا کائنات جب بولتے ہیں علی سے تو اپنی حیثیت سے بولتے ہیں، سننے والا کہاں ہے؟ تب علی یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے 1000 باپ کھولتے ہیں، لیکن اگر عوام سے سرکار ساتھ میں آپ گفتگو کریں تو ان کی سطح سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اسی چیز کو سرکار مولا کائنات نے دوسرے لفظ میں کہا کہ کلم الناس علی قدر عقول الناس علی قدر عقولہم، کہ اگر لوگوں سے گفتگو کرو تو ان کی عقلوں کو معیار کے سامنے رکھو پھر گفتگو کرو۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس علم ہو لیکن تم اس علم کو لباس پہناؤ عوام کی زبان کا، تاکہ عوام کی زبان میں اپنی بات کو پہنچا سکو۔ اگر علم عالم، واقعی عالم انسان اپنے علمی ہی چیز کو علمی ہی لب و لہجے میں پیش کرے گا تو حقیقت میں جو ہے سننے والا تھک جائے گا، اس کا ذہن قبول نہیں کر رہا ہے، اس کے ذہن تک بات نہیں پہنچ رہی، تو وہ جو ہے تھک جائے گا، بات اس کے کان کے ذریعے سے عقل اور اس کے دل تک بات نہیں پہنچے گی۔ یہ ضرورت ہے کہ اس کے معیار کو دیکھا جائے۔ بہرحال میں نے اب صرف اس وقت یہ بتانا چاہا تھا کہ میں اس کو صحیفہ نور رکھا ہے۔ اس میں بھی ایک بات اور کہوں گا اور میرے سامعین اور ناظرین تک یہ بات پہنچے تو اس پر خاص طور غور کریں، اس سے ایک اور رخ کا بھی حل نکلتا۔ میں نے اپنے گفتگو کو عنوان رکھا صحیفہ نور، نہج البلاغہ صحیفہ نور، اس لیے کہ نبوت اور امامت نور ہے، ان کا کلام بھی نور ہے، اس نور کی روشنی میں آئے گا تو آدمی کو ہدایت ملتی چلی جائے گی۔ مگر میں نے اس کو صحیفہ کہا ہے۔ معمولاً جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو ایک مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ میں کہیں درس کہہ رہا تو اس میں یہ بات کہی ہے، میرے رفقا میں سے بعد میں سنی ہوگی، لیکن ضرورت تھا کہ اس جگہ سے یہ بات پہنچ سکے۔ دیکھ کچھ لفظیں ہوتی ہیں ایک لغت کے اعتبار سے، آپ ڈکشنری میں جائیں تو اس کا ایک معنی ملے گا، اس کا آپ کو ایک معنی ملے گا، ڈکشنری آپ نے دیکھو اس کا ایک معنی، لیکن وہی لفظ جو ہے کسی اصطلاح میں آ کر کے لفظ وہی ہوتی ہے، مگر جس عالم نے جس علم کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا اس نے اس کا ایک الگ معنی دیا ہے، تو اس اصطلاح کی ایک معنی ہو جاتا۔ اور کبھی ایک لفظ ڈکشنری سے نکل کر کے، لغت سے نکل کر کے ایک معاشرے میں آ کر کے بولی جانے لگتی ہے اور معاشرے کے لوگ جو اس کا ایک معنی سمجھنے لگتے ہیں، جو معنی آپ کو ڈکشنری میں نہیں دکھائی دے گا، ہم نے جو ہے اس کو ایک معنی میں بولا ہے اور وہ معنی سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی لفظیں ہوں تو اسے جاننا چاہیے کہ میں یہ جو لفظ بول رہا ہوں ڈکشنری کا لفظ بول رہا ہوں یا کسی معاشرے کا لفظ میں بولی جانے والے، کسی معنی میں بولی جانے والے لفظ کو میں بول رہا ہوں یا کسی کسی علم کی اصطلاح میں استعمال ہونے والی لفظ کو میں بول رہا ہوں۔ مثال دے دوں تاکہ ذہن قریب ہو جائے۔ ہم روزانہ بولتے ہیں صلاۃ، جس کو ہم نماز کہیں، صلاۃ، اس کا ایک آپ جا کر کے دیکھیں لغت میں تو اس کا ایک معنی ہے۔ صلاۃ جب ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کے معنی نکلیں گے دعا، صلاۃ یعنی دعا، لیکن اسی صلاۃ کو فقہ کی اصطلاح میں آ کر کے فقیہ نے استعمال کیا یا فقہ کی اصطلاح میں آ کے استعمال، تو اب اس کے معنی دعا کے نہیں ہیں، مخصوص ارکان کے مجموعے کا نام ہے کہ آدمی وضو کر کے کھڑا ہو اور نیت کرے اور یہ تلاوت کرے اور رکوع کرے اور سجدہ، جتنے بھی چیزیں ہیں، جو اتنی چیزیں ہوگی تب نماز کہی جائے گی، اس میں کوئی چیز کم یا زیادہ ہو جائے گی تو نماز نہیں رہ جائے گی۔ ڈکشنری میں آ کر کے دعا کا معنی ہے، ایک علم کی اصطلاح میں آ کر کے مخصوص طرح کے افعال کو انجام دینے کا نام ہوتا ہے۔ حالانکہ یہی لفظ صلاۃ استعمال ہوتی ہے فقہ میں بھی، دعا کے معنی میں بھی، مگر بہت کم، جیسے صلاۃ المیت، میت کی نماز، اب وہاں خالص دعا کے معنی میں ہے، وہاں رکوع اور سجدہ نہیں ہے، وہاں تلاوت وغیرہ نہیں ہے، حالانکہ لفظ صلاۃ ہی استعمال کیا ہے، لیکن میت کے لیے جب استعمال کیا تو میت کے لیے پوری دعا ہوتی ہے،
تو وہ ڈکشنری کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن زیادہ تر استعمال جو ہے لغت سے ہٹ کر کے اصطلاح میں استعمال ہوا۔ میں کس لیے بات کر رہا ہوں؟ تاکہ وضاحت ہو جائے کہ میں نے اس کا صحیفہ نور رکھا ہے، نام اپنی گفتگو کا عنوان دیا۔ کسی معاشرے میں، یعنی مذاہب میں بٹے ہوئے لوگ، خود مذہب کا ایک معاشرہ ہوتا ہے، ایک شیعہ معاشرہ ہے، ایک دوسرے مسئلہ کا ایک معاشرہ ہوتا ہے، لگتا ہے ایک دوسرے معاشرے کا ہمارے معاشرے میں آیا تو الگ آدمی ارے لگتا ہے کہ اپنا نہیں ہے کیا، دیکھ کر کے لگ جاتا ہے، اس کو اٹھنے بیٹھنے صرف اس معاشرے سے الگ ہو گیا۔ کسی کہیں مجلس ہو رہی ہو کہ ماتم ہو رہا ہے، دوسرا آ جاتا ہے تو اس کے چلنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے لگتا ہے کہ اپنے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کس معاشرے کا الگ کا ہے، اس کے اس نشست برخاست الگ ہے، اس سے الگ ہٹ کر کے۔ ایسے ہی جیسے انسان کی رفتار و گفتار تبدیل ہو جاتی ہے معاشرے کے اعتبار سے، بول چال میں جو لفظیں استعمال کی جاتی ہیں اس کا معنی بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ میں اس وضاحت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس جگہ سے توضیح ہو جائے، تاکہ ہو سکتا ہے اس بہانے سے ذہن میں ایک اٹھنے والا شبہہ جو ہے حل ہو سکتا ہے اس کا۔ جس میں مثلا بہت لفظیں معاشرے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہونے کے اعتبار سے مجلس کا لفظ بولیں تو لفظ مجلس بول کر اس کا ایک مخصوص معنی ذہن میں آئے گا، لیکن کسی دوسرے جو اسی زبان کے بولنے والے، جس زبان میں لفظ مجلس بولی جاتی ہے لیکن ان کے مجلس ہوتی نہیں شیعوں کے طریقے سے، وہاں اگر بولتے ہیں تو ان کے یہاں مجلس کا معنی اور ہے، کا معنی جو ہے لغت کا معنی اعتبار پر آتا ہے، میٹنگ کمیٹی کے معنی میں ہو جائیں گے، مثلا میٹنگ کے معنی میں ہو جائیں گے، بیٹھے ہوئے مجلس ہوئی ہے نا، بیٹھے ہوئے تو لوگوں کو گفتگو ہوئی۔ لیکن شیعہ معاشرے میں جب بولا جائے گا تو مجلس کا پہلا معنی جو ذہن میں آئے گا فرش اعضاء بچ جانا، وہاں بیٹھ کر کے جو ذکر سید الشہداء، ذکر اہل بیت کا ہونا، ایک مخصوص طریقہ۔ کسی شیعہ یعنی شیعہ کے یہاں یہی لفظ بولا جائے تو الگ معنی ہے، دوسرے کے یہاں بولا جائے تو اس کا الگ معنی مفہوم ہوتا ہے۔ تعزیہ ہمارے یہاں اس کا الگ معنی ہے، دوسرے کا اس کا الگ معنی ہے۔ ہمارے تعزیہ کسی چیز کا، کسی شکل میں کوئی چیز کا بنا اس کو کہا جائے گا، دوسرے کا تعزیہ یعنی کسی غم میں جا کر پرسہ دینے کا نام ہے۔ ہمارے یہاں وہ بنی ہوئی چیز کہتے ہیں، حالانکہ نتیجہ پرسہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس لفظ کا معنی جو ہے وہ چیز، وہ شے، وہ چیز بنی ہوئی آتی ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ تعزیہ ہے مثال کے طور پر۔ تو یہ معاشرے میں آنے کے بعد ایک لفظ لغت میں اور معنی ہے، اس معاشرے میں استعمال ہو کر اس کا الگ معنی ہے، وہی لفظ کسی دوسرے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے، اس کا اور معنی ہے۔ میں نے اتنی مثالیں دے کر کہے کے لیے کہ میں نے عنوان قرار دیا صحیفہ، صحیفہ نور۔ صحیفہ ایک ایسا لفظ ہے جو لغت کے اعتبار سے اور معاشرے میں استعمال کے اعتبار سے ذرا سا الگ الگ ہے۔ میں معاشرتی استعمال کے اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک شیعہ معاشرے سے ہٹ کر کے اور معاشرے میں صحیفہ بے انتہا مقدس معنی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ہمارے میں تقدس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مقدس کا معنی ہوتا ہے، لیکن ان کے یہاں یعنی یوں کہوں کہ ایک لفظ استعمال کی ہے محقق عسکری نے رحمت اللہ علیہ کہ مکتب امامت یا مکتب خلافت میں لفظیں جو استعمال ہوتی ہیں معنی کے اعتبار سے الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ لہذا کبھی کبھی ایک دوسرے کی حقیقت کے سمجھنے کے لیے ایک معاشرے والا اپنا لفظ جو ہے مثلا اپنے یہاں جس معنی میں بولا تھا، دوسرے کے یہاں دیکھا تو اپنے ہی والا معنی وہاں بھی جا کے کر دیتا ہے، جو غلط ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسے تھوڑی سی اور وضاحت کروں۔ مثلا کسی ہم نے کتاب میں دیکھا جو ہم سے مسلک میں الگ ہیں اہل سنت کو، ان کا ہمارے گھر میں مجلس ہوئی، کتاب میں لکھا ہے، خط میں لکھا، ہمارے گھر میں ایک مجلس تھی، اس میں ہم شریک ہوئے، ہم نے ایک مجلس رکھی تھی، تو مجھے حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ یہ جو ہیں مجلس والے ہیں، اس لیے انہیں نے مجلس ہمارے معنی میں نہیں استعمال کیا ہے، انہیں نے مجلس اپنے معنی میں استعمال کیا ہے کہ ہم نے ایک نشست بلائی تھی، ہم نے ایک بیٹھک بلائی تھی، ہم نے ایک میٹنگ بلائی تھی، لوگ آئے، اس مجلس تھی، اس میں ہم بیٹھے۔ لیکن وہ اگر ہمارے یہاں استعمال ہوا تو ہمارے یہاں سمجھنے کا مجلس ہوئی یعنی فرش اعضاء لگا، ذکر اہل بیت ہوا۔ تو چونکہ ہم اپنے معنی میں استعمال کرتے ہیں تو اگر کسی دوسرے کے یہاں یہ لفظ بولے تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ان کی تحریر میں یہ موجود لفظ جو ہے اپنا معنی وہاں دے، ان کا معنی وہاں رہنے دینا چاہیے، وہ ان نے اپنے معنی میں استعمال کیا ہے، ہمارے یہاں کا ان کو حق نہیں پہنچتا کہ ہم نے استعمال کیا ہے تو اس کو میٹنگ کا معنی مراد لیں، یہ ہمارے یہاں استعمال ہوا، اس کا ہمارا معنی ہوتا۔ ایسے ہی لفظ صحیفہ جو ہے جو استعمال ہوا ہے دو مکتب میں الگ الگ معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جب ایک تاریخی بحث یہ بھی، چونکہ میری درس میں اس کا تعلق نہیں ہے، لازم اس پر تحقیق کے عنوان سے نہیں جاؤں گا، خالی اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ ایک گفتگو ہے جمع قرآن کا، کہ قرآن کو جمع کیا گیا، ایک ہے کہ جمع کرنے کی ضرورت تھی،
یا رسول اللہ نے جمع کر کے چھوڑا اس لیے کہ رسول اللہ جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو کتاب جمع شدہ کے نام چیز ہوتی ہے، اس کو سارے کے سارے مسلمان مانتے ہیں باہر، لیکن ہے گفتگو ایک ہے کی جاتی ہے حقیقت کیا، چونکہ میرا موضوع نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب کہنے اس بات کی دلیل ہے کتاب بکھرے ہوئے اور آگ کو نہیں کہا جاتا ہے، ہڈی اور چمڑے پر لکھے ہوئے لفظوں کو کتاب نہیں کہا جاتا، جب تک جمع نہ ہو جائے اسے کتاب نہیں کہا جائے گا۔ رسول فرماتے ہیں میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جس کو سارے مسلمان اس کو مانتے ہیں، مگر چونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ جمع کتاب کسی کو پہنچی نہ پہنچی ہو، رسول کے بعد جب سلسلہ خلافت ہوتا ہے تو اس میں ایک جگہ آ کر کے بات ہوتی ہے کہ جو قرآن کو جمع کیا گیا، جو جب جمع کیا گیا تو اس کے نام رکھنے کی بات آئی، تو نام جو پہلا رکھا گیا ہے قرآن کا وہ صحیفہ رکھا گیا، چونکہ اس سے پہلے جو ہے اور نبیوں کے سلسلے میں قرآن نے ذکر کیا ہے مصحف ابراہیم، مصحف صحیفہ، تو سارے مصحف اور تو نام جو رکھا گیا صحیفہ نے مصحف نام رکھا گیا تھا، مصحف قرآن کو جمع کر اس کا نام مصحف رکھا گیا تھا، تو چونکہ اس کا نام رکھا گیا تھا مصحف، تو ان کے ہاں لفظ مصحف جو ہے عنوان بن گیا قرآن کے لیے کہ جب بھی لفظ مصحف بولا جائے گا تو اس کا معنی قرآن ہوگا۔ ہمارے یہاں کبھی معصومین نے قرآن کو مصحف نہیں کہا، کبھی ہمارا ہے ہی نہیں، مکتب امامت میں جو ہے قطعاً نہیں ہے کہ اس کو مصحف کہا گیا، لیکن جب اکثریت بول رہی ہوتی ہے تو اقلیت پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو ہمارے اکثریت وہ بول رہے ہیں تو ہم بھی بول کر کے کبھی اس ذہن میں آتا، لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں مصحف سے قرآن نہیں سمجھا آتا، قرآن ہی قرآن کے لیے قرآن ہے، فرقان ہے، کتاب ہے، یہ سب جو اس کا نام ہے، مگر کبھی مصحف فقہ اہل بیت میں یا مذہب اہل بیت میں جو ہے اس کو نہیں کہا گیا۔ اس لیے جب کبھی جو ہے ہمارے یہاں مثلا فرض کیجئے کہا جائے جو حقیقت ہے مصحف فاطمہ، تو جب مصحف فاطمہ کہا گیا تو ہمارے یہاں کا لفظ انہی نے اپنے یہاں اپنا معنی کر لیا کہ ان کے یہاں ایک اور قرآن ہے جسے مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے، یعنی فاطمی قرآن، اور اس کی حقیقت میں بھی تعریف میں یہ ہے کہ یہ وہ مصحف ہے جس کا اگر حجم دیکھا جائے تو جتنا قرآن ہے اس قرآن میں اگر 10 پارے اور ملا دیا جائے تو جتنا بڑھ جائے گا اتنا ہے، یعنی جتنا وہ ہے اس کی ضخامت بڑی، تو اس میں چونکہ وضاحت بھی موجود ہے کہ 10 پارے اور ملا دیا جائے تو یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس 40 پارے کا قرآن ہے۔ بھائی ہمارے ہاں مصحف قرآن کو کہیں نہیں جاتا ہے، جب ہمارے ہاں قرآن کو مصحف نہیں کہا تو آپ اپنے یہاں کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے ہاں ہو مصحف تو آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے، ہمارے یہاں مصحف قرآن کو نہیں کہا جاتا ہے، جب نہیں کہا جاتا تو ہمارا مصحف ہے، مصحف فاطمہ ہے، مصحف علی بھی ہے، لیکن یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ تو جب کبھی اختلافات ذہنی پیدا ہو جاتے ہیں یا دوسرے کے بارے میں ضد کرنے لگتے ہیں، ان کو خود اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم سے غلطی کہاں سے ہو رہی ہے، یا یہ کہاں ہم اپنے گھر کا سارا قرآن دکھانے کے لیے تیار ہیں پھر بھی نہیں ماننے کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کو تو نہیں نکال سکتے، ہمارے پاس مصحف ہے، مصحف فاطمہ ہے، لیکن اس مصحف کا ترجمہ آپ اپنے یہاں کا کر رہے ہیں، یہ ترجمہ ہمارے یہاں کا کرنا چاہیے۔ جیسے جب معاشرے میں لفظیں آ کر کے جو اس کا اپنا معنی ہو جاتی ہیں تو اس معنی کا خیال کرنا چاہیے، لغت کا معنی الگ ہے، کسی علم کی اصطلاح میں آ کر کے جو اس کا لفظ بولا جائے تو اس کا معنی الگ ہوتا ہے، کسی معاشرے میں کوئی لفظ آ کر کے بولی جانے لگے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک ہی لفظ دو علاقوں میں بولی جاتی ہے مگر دونوں علاقوں میں جو ہے اس کا معنی الگ الگ ہے، یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے۔ اگر میں اس ضمن میں آئے گا انشاءاللہ جو نہج البلاغہ میں جو ہے احادیث سے متعلق گفتگو تو وہ آئے گی تو میں کہوں گا، وہاں پر ذکر کروں گا کہ جیسے مثلا معصومین علیہ السلام، تب اجتہاد کی عظمت بھی سمجھ میں آئے گی کہ اجتہاد کی عظمت کیا ہے، یعنی اس طریقے سے کہ لفظیں ایک معصوم کے پاس ایک شخص آتا اور کوئی سوال کرتا پوچھتا، اور معصوم جو ہیں اس کو ایک لفظ بولتے ہیں، جو آنے والا تھا وہ عراق کا تھا، عراق میں جو ہے ایک لفظ بولی جائے تو اس کا معنی اور ہے، لیکن جہاں امام بول رہے تھے حجاز میں، مدینے میں، وہاں بھی وہ لفظیں بولی جاتی ہیں مگر اس کا معنی اور ہے، اس کا معنی اور ہے، لیکن پوچھنے والا جو ہے عراقی تھا تو امام اس کو بتا رہے ہیں، تو امام تو جانتے معنی کو، لہذا ہمیں اس عراقی لفظ کے لیے جو ہے اسی کو، چونکہ امام عمومی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ایک خاص سے کر رہے ہیں تو اس کا خاص لفظ استعمال بول رہے ہیں تاکہ وہ اس کو وہی سمجھے۔ جب امام جو ہے عمومی لفظ بول رہے ہیں، عموم کے لیے بول رہے ہو تو تب ایسا لفظ کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس میں کوئی رد و بدل نہ ہونے پائے۔ میں مثال دوں اس کی بھی، جیسے ہمارے اردو میں بھی لفظ بولی جاتی ہے ایک من کا لفظ، من ایک من میں
فارسی میں بھی یہ لفظ بولا جاتے ہیں، اردو میں بھی بولی جاتی ہے۔ فارسی میں ایک من میں 3 کلو یا 3 سیر آتا ہے۔ ایک من میں وزن کتنا؟ 3 کلو۔ میں اپنے ہندوستان کے اعتبار سے جانتا ہوں کہ ہم ہندوستان میں 2 حصہ، بڑا ہندوستان، ایک مشرقی ایک مغربی یو پی میں۔ مغربی یو پی میں جب من بولتے ہیں تو اس میں 20 کلو آتے ہیں، وہی مشرقی یو پی میں جب بولا جاتا ہے تو اس میں 40 کلو آتے ہیں، یہ بالکل جسٹ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اور ایران میں بولا جاتا ہے 3 ہی کلو آتا ہے، لفظ ایک ہے مگر وزن کتنا فرق ہو گیا؟ 40 سے اور 20 سے اور 3 کلو سے۔ مثلا اگر ہم گئے ایک مرتبہ ایران میں جانے کے بعد کہا کہ بھائی، اس نے کہا یہ 1 روپے من ہے، میں آیا تھا یو پی سے جہاں 40 کلو کے معنی میں ہوتا تھا، میں نے 1 روپیہ دیا اور مجھے 3 کلو دیا، میں ان سے لڑوں گا؟ میں نہیں، مجھے لڑنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس کے گھر میں خرید رہا ہوں تو اس کے یہاں جو لفظ جس معنی میں بولی جاتی ہے اسی کا معنی لیا جائے گا۔ ہاں اگر یہ تمہارے علاقے میں بولتا اور یہ سمجھتا تو وہ آپ کے معنی میں ہوتا، جس علاقے میں بولے وہی معنی جو ہے لیا جائے گا۔ ایسی احادیث میں لفظیں جو آتی ہیں ہو سکتا اس میں بحث ہو جاتی ہے، اختلافات جو مجتہدین کے فتاوی میں ہو جاتے ہیں اس بنیاد پہ ہو جاتے ہیں، لفظیں بولی گئی کس کے سامنے بولی گئی، کہاں کی بولی گئی، وہاں کس معنی میں ہوتا ہے۔ مثلا وضو کے لیے پانی، نجیس سے پاک ہونے کے لیے پانی کے وزن کے سلسلے میں ایک رتل کا لفظ بولا جاتا ہے، عراق میں اس کا وزن اور ہے اور حجاز میں اس کا وزن اور ہے۔ اور پوچھ رہا تھا عراقی امام نے اس کے لیے بولا تو اب آپ مدینے والا تھوڑا لڑے گا؟ نظام حدیث میں ہے۔ میں خود بیٹھا ہوا اپنے جو ہے لوگوں کو مسائل بیان کر رہا ہوں، ایک شخص خاص طور سے مجھے آ کر کے بیان کیا، پوچھنے لگا کہ میں نماز کیسے پڑھوں، اپنی ساری صورت بیان، میں نے کہا آپ نماز بیٹھ کر پڑھیے گا۔ تو دوسرا آدمی کہ میں نے مولانا کی زبان سے سنا، انہیں کہا نماز بیٹھ کے پڑھیں گے، اس کو حق نہیں ہے۔ میں ایک مخصوص سے جب بیان کر رہا ہوں تو اس کی کیفیت کو اس کو دیکھ کر کے بیان کر رہا ہوں۔ ایسے ہی معصومین ایک عمومی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ایک خصوصی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا تو ہم نے جو صحیفہ رکھا تو اس صحیفے سے ہماری مراد کوئی اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب نہیں، حالانکہ ہم عقیدے کے اعتبار سے معصوم کو مانتے ہیں کہ معصوم کا علم یہاں کا نہیں ہوتا ہے، وہاں کا ہوتا ہے، لہذا جو کچھ بھی بول سکتے ہیں وہ صحیفہ نور ہی ہوگا اور اللہ ہی کی طرف سے کلام ہوگا۔ اس لیے جو ہم اس صحیفہ نور کسی جذباتی عنوان سے ہم اس کو نہیں کر رہے ہیں کہ ایک جذباتی ہو کر کے دوسرا کہے کہ صحیفہ کر کے کیا اس کو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب، ہم تو مانتے بھی ہیں، پہچان اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، آدمی پہچانے کہ کیا ان کا علم یہاں کا اقتصابی ہے، کسی معلم کو رکھ کر کے علم حاصل کیا ہے، یا ان کا علم وحبی ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے۔ تو اگر اللہ کی طرف سے ملا ہوا تو زبان ان کی ہے، مگر ان کا تو ہم اس عنوان سے بھی صحیفہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم بہرحال صحیفہ کو قرآن کے معنی میں یا وحی کے معنی میں استعمال نہیں کر رہے ہیں، ایک تقدس کے معنی میں استعمال کریں کہ صحیفہ نور ہے، اس لیے کہ وہ امام ہے، امام بھی خود نور ہوتا ہے، اس سے جو کلام اس کی زبان سے جو کلام بھی ہوتا ہے وہ خود بھی نور ہوتا ہے، ان کی ہر گفتگو علم ہوتی ہے، اور علم کو بھی معصوم نے نبی نے فرمایا کہ العلم نور، علم بھی نور ہی ہوتا ہے۔ تو ہدایت کے لیے چونکہ روشنی کے حاصل کرنے کے لیے ہے، اس لیے میں نے اس کا عنوان قرار دیا تاکہ جب ہم ان خطبات پر ہم پہنچیں تو محسوس کر سکیں کہ واقعی یہ نور ہے، واقعی یہ روشنی ہے، واقعی صاحب شعور اور صاحب عقل انسان جو ہے جب اس کی طرف متوجہ ہوگا تو اس کو ہدایت ملے گی، وہ یقینی طور پر جو ہے وہ محسوس کرے گا کہ یہ نور ہے، اس کی روشنی میں آنا چاہیے۔ خود اسی نہج البلاغہ ہی میں ہے، ثعلب یمانی، یمن کے رہنے والے تھے، ثعلب نام ہے۔ آپ نے مولا علی سے پوچھا تھا کہ حل رأیت ربک یا امیر المومنین، آقا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فقال علیہ السلام، تو امام نے اس کا جواب میں فرمایا افاعبد ما لا ارا، کیا تم سوچ بھی سکتے ہو کہ میں جسے دیکھوں نہ اس کی عبادت کر سکتا ہوں؟ بغیر دیکھے کیسے عبادت کروں گا؟ ہوا میں نہیں ہوئی، اس کو دیکھ، اب ظاہر اس کو ہے تو وہ بھی عبادت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ غیر مسلم تھے، وہ امام کے چاہنے والوں میں سے، خالی پوچھ لیا۔ اب جواب یہ کہ کیا تم سوچ بھی سکتے ہو میں عبادت کروں بغیر دیکھے عبادت کروں؟ تو اب تو حیرت تو ہوگی کہ میں بھی تو عبادت کر رہا ہوں، میں تو نہیں کچھ دیکھ رہا ہوں، بس ہمیں طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے، میں عبادت کر رہا ہوں۔ تب وہ فوراً جو ہے سوال کرتا، فقال کیف یرا، میرے آقا یہ بتا دیں آپ رب کو دیکھتے کیسے ہیں؟ کیسے رب کو دیکھتے ہیں؟ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ فقال علیہ السلام لا تدرکہ العیون، آنکھیں اسے نہیں دیکھتی، اسے آنکھ سے نہیں دیکھا تھا، آنکھ کے لیے مادہ ہونا ضروری ہے،
کوئی مٹیریل چیز ہو اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لا تدرکہ العیون، اس کو آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں بمشاہدۃ العیان، کہ جیسے ایک مٹیریل چیز کو صاف صاف دیکھ لیا جاتا ہے سامنے، اس طریقے سے آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی ہیں. بلکہ فرماتے ہیں کہ تدرکہ القلوب بحقائق الایمان، اسے قلب دیکھتا ہے، اس کا ادراک جو ہے انسان کا قلب حقائق ایمان، یعنی ایمان کی روشنی میں آنکھ کی آنکھوں سے اسے، دل کی آنکھوں سے اسے دیکھا جاتا ہے. دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے جب ایمان کی روشنی ہو تو آدمی ہر چیز میں. بلکہ اس تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں میں کہ آدمی وجود کی تعریف کی گئی ہے نور سے. الوجود نور، وجود جو ہے نور ہے. جیسے اللہ کی ذات نے کہا ہے کہ هو الظاہر والباطن، هو الظاہر والباطن، وہی ظاہر بھی وہی باطن بھی. میں اصل میں یہ کہوں کہ میں اس دیوار کو دیکھ رہا ہوں، میں اس میز کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کتاب کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں، تو میں کیا اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں؟ نہ، میں اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں اس کی روشنی کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ روشنی نہ ہوتی تو میرا ہاتھ نہیں دکھائی دیتا. تو اصل میں آدمی دیکھ رہا ہے روشنی کو، روشنی ہی سے وہ اس روشنی میں اگر وہ چیز دکھائی دے رہی ہے نا، اگر یہ روشنی نہ ہو تو آدمی نہیں دیکھ سکتا. تو آدمی جس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اتنا واضح ہوتا ہے کہ ادھر سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے. اللہ نے کہا وہ ظاہر، کہ اصل میں جتنی چیزیں بھی آدمی دیکھ رہا ہے وہ اتنا ظاہر ہے کہ اسی کی وجہ سے سب کو دیکھ رہا ہے. جیسے روشنی کی وجہ سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا، مگر آدمی اصل میں سورج کو دیکھ رہا ہوتا، سورج کی روشنی کو دیکھ رہا ہوتا، چیزیں نہیں دیکھ رہا ہوتا. حقیقت میں وہ روشنی کہ اگر وہ سورج نہ ہو تو کوئی چیز نہیں دکھائی دے گی. لیکن وہ اتنا واضح ہے اور اس کی وجہ سے کہ اصل حقیقت سے جو اصل چیز دیکھ رہا ہے اس سے آدمی اس کی توجہ ہٹ گئی ہے، اور جو اس کے ذریعے جو چیز دکھ رہی ہے اس کو مان رہا ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں. حقیقت میں اگر چیز نہ ہو، ایسے ہی اللہ نے کہا ظاہر، اگر آدمی ذرا سا توجہ کرے، ذرا سا غور کرے تو دکھنے والی چیز صرف وہ ہے. اور اگر اس حقیقت میں کہوں کہ اگر آپ پڑھیں گے دعائے عرفہ، دعائے عرفہ تو امام حسین السلام نے دعائے عرفہ میں کہا کہ اندھی وہ آنکھ ہے جو اس کو نہیں دیکھتا، وہ آنکھیں نہیں رکھتا جو اسے نہیں دیکھ رہا ہے. یہی مطلب ہے. میں یہ کہوں کہ وہ اندھا جو سورج نہیں دیکھ رہا ہے تو حقیقت ہو کہ نہیں دیکھ رہا، حقیقت ہے. اور میں کہا سورج کیسا ایک 2 سیکنڈ کے لیے آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ کہ نہیں، سورج دیکھ رہے ہیں جو اس کی وجہ سے اس کی روشنی دیکھ ہی رہے ہیں سورج کو، اسی کی وجہ سے ساری چیزیں دکھائی دے رہی. وہ اندھا ہے، وہ آنکھیں ہی نہیں رکھتا. دعائے عرفہ میں جو کہے کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا دکھائے. لیکن جب ظہور میں بھی کوئی چیز زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ ظہور میں زیادہ بڑھ جانا بھی نہ دکھنے کے برابر ہوتا ہے، نہیں دکھتا. بس فرض کی اس کو دکھایا جائے کہ یہ اس میں جتنی بھی روشنی ہے میری آنکھ میں اتنی صلاحیت ہے کہ میں اس کو دیکھ سکتا ہوں، لہذا وہ روشنی دکھ رہی ہے. لیکن اگر اس کے واٹ کو اس کے بہت بڑھا دیا جائے ایک دم سے، جیسے اس کی مثال سورج ہی کی دی جاتی ہے کہ اگر سورج سے آدمی آنکھ ملانا شروع ہے تو سیاہ دھبے آ جائیں گے آنکھوں کے سامنے، کیونکہ اس کی روشنی کے لیے اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکے. تو اس کی شدت جو ہے اسی کے بطون باطن میں اسی کے ڈھک جانے کا سبب بن جاتا ہے. جو جتنا تو اللہ اپنے حقیقت کے اعتبار سے ظاہر ہی ظاہر ہے، مگر اس کا ظہور اتنا زیادہ ہے کہ وہ باطن بھی ہے. آدمی اس کا باطن بھی ہوتا ہے، آدمی اس طرح متوجہ ہو تو اس کو سمجھ بھی سکتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، یقینا وہ ایمان کے اعتبار سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. آج مجھے جو اس سلسلے میں تھوڑی سی کہنے تھی، یہ تو ہم اپنے عنوان سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کی ہے کہ نہج البلاغہ کی حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ نہج البلاغہ کی حقیقت ہے کیا. اس پہ تھوڑا سا ہم غور کریں. میں ایک بحیثیت شیعہ کے ایک گفتگو کروں جو یعنی میری گفتگو عام طور سے دیکھیے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، کسی چیز کو منوانے کے لیے کئی طریقے ہوتے ہیں. ان طریقوں میں سے جو ایک آسان ہونے کے ساتھ ساتھ جس کو انسان کی عقل تسلیم کرے، جس میں لاجک ہو، جس کو ہم اپنی زبان کہتے ہیں منطقی گفتگو ہو کہ آدمی مطمئن ہوتا جائے، وہ طریقہ زیادہ مفید ہوتا ہے. اور کبھی رہو یا نہ رہو آج کا زمانہ ہے کہ آج آدمی چاہتا ہے منطقی گفتگو ہو، لاجک ہو، اس کو قبول کر لیں. میں 10 کتابیں دکھا دوں کہ اس میں ہے، دیکھیں اس میں یہ چیز ہے، اس میں یہ چیز ہے، اس میں چیز ہے، اس میں 10 کتابوں میں آدمی 10 شبہ پیدا کر سکتا ہے. یہ تاریخی تو ہے، پتہ نہیں کس نے کیا لکھ دیا گیا، وہ کیسا آدمی تھا، کس طرح کا آدمی تھا، ہے تو کتاب میں مگر اس میں کوئی
کتاب میں ہونا اس میں لاجک تو نہیں ہے مثلا، لیکن کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ نہیں بھائی آپ کتاب میں دکھایا تو ہم مانیں گے کہ کتاب میں یہ چیز ہے، دو چار آدمی ایسے بھی مل سکتے ہیں کہ نہیں کتابوں سے. تو ظاہر میری گفتگو عام طور سے جتنی ہوگی اتنا میں کتابوں کا ڈھیر لے کے نہیں بیٹھا ہوں، چونکہ ایک بات ہو رہی ہے اور نہ جانے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس میں منطقیت اگر ہو، لاجک ہو، بات جس کو قبول کرنا ہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور خصوصاً آج کا زمانہ یہ ہے کہ بات جو ہے عقل سے قریب کی گفتگو کی جائے تو میں اس بات کوشش کروں گا کہ زیادہ تر لاجک ہو، کہیں کہیں میں انشاءاللہ اس کے لیے حوالے جات بھی دے دوسروں کے لیے بھی امکان پاس کریں. میں شیعہ ہونے کے ناطے سے ہم نہج البلاغہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ منسوب ہے حضرت علی سے، اس پر غور کریں. چونکہ ہم اہل بیت کو بہت مانتے ہیں، ہم خصوصاً سرکار مولا کائنات کے بے انتہا ماننے والوں سے. انسان کی فطرت ہوتی ہے جس چیز سے اسے محبت رکھتا ہے اس کے سارے منصوبات کو بھی دل سے لگا لیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے. ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا کپڑا بھی ہمارے لیے اچھا ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہمارے لیے اچھا ہو، اس کا جو چیز بھی اس کے ہمارے لیے اچھی لگتی ہے. تو اگر کسی نے منسوب کر دیا کہ اس کے کلام تو خالی منسوب ہونے سے ہم مانتے ہیں، چونکہ ہم حضرت علی کو بہت مانتے ہیں، یہ ایک جذباتی لگاؤ والی بات چیز ہوتی ہے. انسان کا دنیا کے بعد جگہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساری منصوبات سے آدمی محبت کرنے لگتا ہے. جوتا مثلا فرض کیجئے کہ بہت ہی ہماری نگاہ مجھے ایک کم ترین چیز ہوتی ہے، لیکن جس سے محبت کرتا ہے آدمی اگر کہیں اتارو تو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کے اس کو احترام سے رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے جس سے محبت کر رہا ہے وہ اس کے لیے جس کے لیے جوتے کو کمتر ترین چیز سمجھ کر کے بھی اس کے باوجود وہ اپنا پاؤں سے نہیں ہاتھ سے اٹھا کر کے لڑکے بلند چیز کو لے کر رکھتا ہے کہ جس سے محبت کر رہا ہے وہ اس کے لیے احترام کا ہوتا ہے. تو انسان جسے پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، دل سے چاہتا ہے، عقل سے سمجھے ہوئے، تو اس کے ساری منصوبات کو اتنے ہی دل سے لگا لیتا مانتا ہے. تو سب سے پہلی حقیقت نہج البلاغہ میں یہ بات بھی انسان کو سمجھنا چاہیے پہلے مرحلے میں کہ کیا ہم نہج البلاغہ کو اس لیے کہ حضرت علی سے منسوب ہے لہذا ہم اس کو مانتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، دل سے لگائے ہوئے ہیں، صحیفہ کہہ دیتے ہیں، صحیفہ نور کہہ رہے ہیں مثلا، اس لیے محبت کا ایک رخ ہے، آدمی کہہ سکتا ہے. لیکن نہیں، میں اس جذبے سے نہیں کہہ سکتا. ہمارے ہاں کم سے کم شیعوں میں یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ ہم ہر چیز کو جو ان کی طرف منسوب ہو، منسوب ہونے سے نہیں مانتے ہیں جب تک اس کے حقیقت ہونا تسلیم نہ ہو جائے کہ یہ ایک حقیقت ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر صرف ایک نہج البلاغہ ہوتی تو شاید آدمی ہو سکتا گفتگو کر اور تو چیز ہی نہیں، ہم کہاں مثلا ایک نہج البلاغہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں تفسیر امام حسن عسکری یہ بھی امام ہی سے تو منسوب ہے، فقہ الرضا یہ تو امام ہی سے منسوب ہے کتاب، ایسے ہی جعفریات کتاب ہے یہ بھی چھٹے امام سے منسوب ہے. لیکن تفسیر امام عسکری موجود ہے کتابی شکل میں، فقہ الرضا موجود ہے کتابی شکل میں، جعفریات موجود ہے، لیکن امام کی طرف منسوب ہونے کے باوجود روایات میں پائے جانے کے باوجود ہم نہیں مانتے. یہ اس میں اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے کہ ہے بھی امام عسکری کی نہیں ہے. تو اگر خالی محبت کا تقاضا ہوتا تو جہاں سے بھی کہیں ایک روایت مل گیا فوراً کو کلیجے لگانے ارے ہمارے آقا کے امام کی ہے مثلا. نہیں، ہم جذباتی نہیں ہیں، ہم عقل سے اور اس کو منطق سے اور اس کے دلیل سے جب تک وہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ چیز ہے تب تک تسلیم نہیں کرتے. بے انتہا اختلاف ہے سلسلے میں. تفسیر امام حسن عسکری فقہ الرضا میں تسلیم شدہ نہیں ہے، کتاب موجود ہے لیکن ہمارے یہ نہیں کہ انہی کی ہے. تو اس خود اگر ایک چیز کو ہم الگ کر کے کہہ دیتے ہیں اپنی جگہ کتاب کا ہونا ایک حقیقت ہے، لیکن اسے امام حسن عسکری ہی نہیں تحریر فرمایا ہے یا کہا ہے آپ نے دوسروں نے لکھ لیا ہے. فقہ الرضا بولے ہیں امام رضا اور اس کو جو دوسروں نے جمع کر لیا ہے، نہیں تسلیم شدہ نہیں ہے. نہج البلاغہ، رسالۃ الحقوق، صحیفہ سجادیہ یہ ہمارے ہاں ثابت ہیں کہ یہ امام کے، یہ امام نے شاہ فرمایا، یہ امام سے تعلق رکھتے ہیں. لہذا جب تک ہمارے ہاں ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. عزیز اس سلسلے میں نہج البلاغہ سن 406 ہجری میں سید رضی علیہ الرحمہ کا انتقال ہوتا ہے جوانی کے عالم میں. اور آپ جب جمع کر چکے ہیں نہج البلاغہ کو، انشاءاللہ میں اس کا ایک دوسرے
عنوان میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا، صرف اس وقت جو ہے اشارہ کر رہا ہوں میں کہ اصل میں سید رضی علیہ الرحمہ خصائص الائمہ نام کی کتاب جمع کر رہے تھے، کتاب کہ معصومین علیہ السلام کے خصائص کو ہم جمع کریں، ان کی کیا کیا خصوصیتیں ہیں۔ تو ظاہر ائمہ کے تسلسل میں پہلے امام جو ہیں سرکار مولا کائنات، اور جب ان میں ان کے کلام کی خصوصیت جمع کرنے لگے، انسان کی زندگی کی خصوصیت، اٹھنے بیٹھنے کی خصوصیت، کھانے پینے کی خصوصیت، رہنے کی خصوصیت ہے، اکیلے زندگی خصوصیت ہے، لوگوں کے درمیان خصوصیت ہے سب، لیکن جب کلام کی خصوصیت پر جمع کرنے لگے تو اس میں اتنی چیزیں دکھائی دی اور اس قدر چیزیں جمع ہو گئی، اس نوادرات اور اتنی اہم ترین چیزیں جو خود کلام کے اعتبار سے، بلکہ لکھا ہے کہ، اور میں اس میں جب تفصیل سے بیان کروں گا بتاؤں گا بھی میں، کہ ہے چمکتے ہوئے موتی جس میں آدمی اس چمک میں جو محو حیرت ہو جائے، وہ اس کی طرف جمع کرنے پہ، جب اسی جمع کرنے پہ آئے تو پوری کتاب ہو جاتی ہے، اور چونکہ اس میں مقصود اس کی فصاحت و بلاغت زیادہ تھی، لہذا اس عنوان سے آپ نے اس کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ سید رضی کے جمع کرنے سے پہلے، اب سید رضی نے جمع کیا ہے، جمع کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جمع اسے کیا تھا جو چیز ہو، بکھری ہوئی چیز کو جمع کیا ہے آپ نے، ہو ہی نہ تو جمع کرنے کو تو نہیں، تو پھر تو وجود، ہم کہتے ہیں کہ وہ جامع نہج البلاغہ انہوں نے جمع کیا ہے، چیزیں تھیں۔ تو حقیقت نہج البلاغہ میں ایک رخ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر یہ نہج البلاغہ کے نام سے نہیں، مگر جن چیزوں کو انہیں نے جمع کی ہیں وہ کہاں موجود تھی، کس طرح موجود تھی، کس شکل میں موجود تھی، یہ جانے کہ وہ چیز موجود تھی تو کہاں موجود تھی، ان جمع کرنے والے جن لوگوں نے جمع کیا ہوگا لوگوں کے سینے میں موجود تھی، چیز سینے میں ہو سکتی ہے، بھئی ہم نے فلاں سے سنا اور انہیں چیز کو بیان کیا، وہ اپنے کہنے میں ہم کو سچے لگ رہے تھے، ہم نے ان سے جمع کر لیا، ایک سینے میں رہنے والی چیز کو جمع کیا تھا، اور ایک کتاب میں ہونا کہ اس کو جو کتاب میں تھی اس کتاب سے، تو وہ کتابیں کون کون سی ہیں، کس طرح کی کتابیں ہیں۔ اگر اس عنوان سے انسان اپنے عقل کو اس سلسلے میں غور کرے، فکر کرے کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اسی دور اور اسی کے حالات کو 1000 سال پیچھے جا کر کے نافذ نہ کریں۔ آج کاغذ پایا جاتا ہے، آج ساری چیزیں ہیں اور فوراً چیز تباہ ہو جاتی ہیں، اگر آپ 400 500 سال اور 1000 سال پیچھے جائیں گے تو ایک ہی طریقہ تھا کہ بادشاہت اگر تو بادشاہ لوگ لکھنے والوں کو جمع کر لیتے تھے اور صرف قلمی کتابیں لکھی جاتی تھیں، اور قلمی کتابیں لکھ کر کے اس کو رکھ دینا، ہو سکتا ہے اس کی حفاظت نہ ہو، اس کو کرم خوردہ ہو جائے، اس میں چیزیں لگ جائیں، ضائع بھی ہو جاتی تھی۔ تو ایک فہرست انشاءاللہ میں وہ بیان کروں گا کہ جن کا تاریخ میں تذکرہ موجود ہے کہ انہی نے اس نام سے چیز جمع کی تھی، مگر وہ مجموعہ اب نہیں ہے، ایک وہ، یہ حقیقت اس کو مسلمہ ہے کہ اتنے لوگ ہیں جنہوں نے کلام مولا کائنات کو جمع کیا تھا، اس کا نام بھی دیا ہے، اس نام کا یہ رسالہ جمع کیا تھا، اور لیکن وہ مجموعہ رہ نہیں گیا، اور وہ سارے کے سارے جو سید رضی سے پہلے کے تھے، وہ سارے کے سارے سید رضی سے پہلے کے تھے۔ پھر دوسرا مرحلہ وہ آتا ہے جو سید رضی علیہ الرحمہ سے پہلے کے ہیں، انہی نے جمع کیا، اور وہ کتابیں آج بھی پائی جاتی ہیں، آج بھی پائی جاتی ہیں، مگر انہوں نے نہج البلاغہ عنوان سے نہیں کیا، انہوں نے ایک تاریخی کتاب نقل کی، اس میں جو ہے ایک باب وہ بھی ہے نوادرات کا جس میں جو ہے کلام وغیرہ پائے جاتے ہیں، اس باب میں جو ہے کہیں کچھ خطبہ موجود ہے، کچھ کلام موجود ہے، کچھ کلام اس چیز موجود ہے، مگر ہیں وہ ایک وہ جو سید رضی سے پہلے کے ہیں، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو سید رضی علیہ الرحمہ کے دور کے ہیں، یعنی معاصر ہیں، انہیں کے دور میں کچھ 2 4 10 سال بڑے ہیں، 2 4 5 سال چھوٹے ہیں، مگر ان لوگوں نے بھی کیا، اسی دور کے ہیں، وہ کتابیں ہیں، ان کی بھی جمع کی ہوئی موجود ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کی فہرست کو بیان کروں گا کہ وہ افراد جن کے نام موجود ہیں، جنہیں نے لکھا تھا اور کتاب بھی تھی اس کی، لیکن اب وہ کتاب پائی نہیں جاتی ہے، کتاب نہیں ہے، تاریخ میں ثابت ہے کہ اس نام کا شخص تھا، اس نام کے شخص نے یہ کتاب جمع کی تھی اور اس میں یہ چیزیں پائی جاتی تھی، کتنے دنوں تک وہ رہا وہ نہیں موجود ہے، لیکن وہ کتاب موجود نہیں، وہ کم افراد ہیں، 4 5 نام ہیں،
لیکن بہت سارے ایک فہرست ہے طویل جو سید رضی سے پہلے کی ہیں اور انہی نے کتابیں لکھی اور آج بھی ہیں وہ کتابیں، اور ان میں سرکار مولا کائنات کے. تو جب یہ اسناد نہج البلاغہ کی گفتگو ہوگی تو اس میں ہم بیان کریں گے کہ اتنی کتابیں ہیں اس کی سند کے لیے، ماننے کے لیے. مگر حقیقت میں آج جو ہمیں تھوڑا سا جو اشارہ کرنا ہے وہ یہ حقیقت کو بیان کرنے کے سلسلے میں کہ اگر آپ غور کریں تو میں سوچتا ہوں کہ دو چار کا نام لے ہی لوں کہ جن لوگوں نے جمع کیا ہے. مثلا سید رضی سے پہلے تھے مسعودی، اور کتاب کا نام ان کا مربج الذہب ہے. اس میں بہت ساری تاریخ لکھی ہیں. تفصیل آج نہ ہو جائے تو اس میں تاریخ کے حوالے سے انہیں تحریر فرمایا ہے. ایک ہے کتاب فہرست توسی، فہرست ابن ندیم، یہ تاریخ کی کتابیں. اس میں دو چار نام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ نام کے مورخ پائے جاتے جنہوں نے امام کے کلمات کو جمع کیا ہے، مگر وہ چیزیں موجود نہیں رہ گئی، وہ چیزیں موجود نہیں رہ گئی. مگر سید رضی علیہ الرحمہ سے پہلے کے جو لوگ موجود تھے اور انہیں نے جمع کیے ہیں ان کے چند ناموں کو بتا دے رہا ہوں. جاحظ، علامہ جاحظ، ان کی وفات ہوئی ہے سن 255 ہجری میں. ان کی کتاب ہے البیان والتبیین، سن 255 میں ان کی وفات ہوئی ہے. 406 میں سید رضی کی وفات ہوئی ہے اور آپ نے جمع پہلے کیا ہے، تقریباً جمع کرنے کے 8-10 سال بعد آپ کی وفات ہوئی. ابن قتیبہ، یہ ان کا انتقال ہوا ہے 276 ہجری میں. ان کی کتاب ہے عیون الاخبار. ابو حنیفہ دنوری، ان کی وفات ہوئی ہے 280 میں. ان کی کتاب کا نام ہے اخبار الطوال. ابو العباس مبرد، ان کی وفات ہوئی ہے 286 ہجری میں. ان کی کتاب کا نام ہے کتاب المبرد. ابن جریر طبری، ان کی وفات ہوئی ہے سن 310 ہجری میں. ان کی کتاب کا نام ہے تاریخ کبیر. ابن درید، ان کی وفات ہوئی ہے سن 321 ہجری میں. ان کی کتاب کا نام ہے المجتنا. ابن عبد ربہ، ان کی وفات ہوئی ہے سن 328 ہجری میں. ان کی کتاب کا نام ہے عقد الفرید. اور علامہ کلینی جو ہمارے یہاں مشہور ہیں، ان کی وفات ہوئی ہے سن 329 ہجری میں. ان کی کتاب کا نام ہے کافی. مسعودی، جن کا بھی میں نام لے رہا تھا، ان کی وفات ہوئی سن 346 ہجری میں. ان کی کتاب کا نام ہے مروج الذہب. ابو الفرج اصفہانی، ان کی وفات ہوئی ہے سن 356 ہجری میں. ان کی کتاب ہے الاغانی. ابو علی قالی، ان کی وفات ہوئی ہے سن 356 ہجری میں. دونوں کی وفات ایک ہے، ابو الفرج اصفہانی کی سن ایک ہی اور ابو علی قالی کی. ان کی کتاب کا نام ہے النوادر. شیخ صدوق جو ہمارے عالم دین ہیں، ان کی وفات ہوئی ہے سن 380 ہجری میں، 81 ہجری میں، اور ان کی کتاب ہے کتاب التوحید. شیخ مفید، ان کی وفات ہوئی ہے شیخ مرتضی سے بعد سن 416 میں، اور سن 10 سال بعد. لیکن چونکہ شیخ مفید علیہ الرحمہ شیخ مرتضی کے استاد رہے ہیں، استاد ہونے کی بنیاد پر ان کو پہلوں میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کو استاد رہے ہیں. چونکہ جوانی میں شہد سے منسلک، لہٰذا یہ تفصیل ضروری ہے کہ ان کی وفات پہلے سے ان کا مراد اس لیے آتا ہے کہ استاد نے کاملاً استاد رہے ہیں، آپ رہے ہیں ہر چیز کے. چونکہ سید رضی علیہ الرحمہ کو انتہائی جوانی میں آپ کی وفات ہو گئی تھی، لہذا ان کو پہلے والوں میں شمار کیا گیا خالی اس بنیاد پر، ورنہ وفات کے اعتبار سے بعد والوں میں ہے، یہ معاصر کہا جا سکتا ہے. ان کی کتاب ہے کتاب الارشاد اور کتاب الجمل، دو کتابیں ہیں.
یہ موجود ہے، اتنی کتابیں جو میں بتائیں جو موجود ہیں، جن میں جو ہے سرکار مولائے کائنات کے خطبات، جملے اور کلام پائے جاتے ہیں۔ اگر آج بھی انسان اگر غور کرے، ان کتابوں میں تلاش کرے، تو آج بھی یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں جا کر کے مل جائیں گی، کریں گے تو یہ سند کے اعتبار سے یہ کافی ہے۔ یہ جو نام آپ نے کتابوں کے بتائے ہیں تو یہ آج بھی موجود ہیں کتابیں، یہ ساری یہ سارے نہج البلاغہ کے جو خطبات ہیں سیدھے سیدھے مل جائیں گی، جی موجود ہیں، جو پہلے کے سید رضی سے پہلے کے ہیں۔ یہ میں اتنی باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ حقیقت نہج البلاغہ میں آج کے دور میں ہو سکتا ہے کسی مقرر کی آپ تقریر سنیں، یوٹیوب وغیرہ پہ جائیں، اس طرح کی باتیں ملیں، تو نہج البلاغہ کو مشکوک قرار دیا گیا ہے۔ ایک حصہ ہے اس کا کہ کہاں سے مشکوک ہوا ہے، وہ مشکوک ہونے کے سید رضی کے وفات کے 250 سال گزر جانے کے بعد، پورے 250 سال گزر جانے کے بعد پہلا شک پیدا کرنے والا جو ہے ابن خلقان ہے۔ ابن خلقان نے جو ہے پہلا شک پیدا کیا ہے۔ میں اس کی عبارت کو پڑھوں گا اور اس عبارت سے اندازہ ہو جائے گا خالی شک پیدا کیا گیا، حقیقت نہیں پیش کی گئی ہے۔ حقیقت اس وقت ہوتی ہے کہ شک پیدا کر دینا، کہ جیسے مثلا میں یہ کہہ دوں، میں اس وقت عبارت پڑھوں گا، آج نہیں پڑھوں گا، خالی انہوں نے قیلت کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ خود لفظ ہی جو ہر عقل مند کے لیے اور علمی زبان میں جب یہ کہا جاتا ہے، قائل ہی کا پتہ نہ ہو تو قول کہاں سے آئے گا؟ کہا جاتا ہے، ایک عالم، ایک پڑھا لکھا دلیل کے طور پر اگر کسی بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے تو قائل اور قائل کے قول کو نقل کرے گا، بتائے گا کہ قائل اس زمانے کا اس کا قول یہ ہے، تاکہ آدمی اس قائل کو بھی جانے، اس قول کو بھی جانے۔ لیکن پورے حتیٰ کہ جس مذہب و مسلک کا رہنے والا ہو، ماننے والا ہو، اس میں یہ لفظ قیلہ جو ہے کسی بات کو ضعیف کرنے کے لیے سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ قیلہ کہنے کا مطلب کہ اس کو اس کا پتہ ہوتا نہیں ہے۔ آدمی جو ایک آدمی، چونکہ میں بڑا آدمی ہوں تو میری بات انہی نے کہا ہے کہ کہا جاتا ہے، اور میں ان کو عالم مانتا ہوں، بڑی نظر رکھتے ہیں، انہوں نے ایسے ہی نہیں کہا ہوگا۔ دیکھیں اس کو مضبوط کرتے ہیں۔ 250 سال بعد خالی قیلہ کہہ کر کے ابن خلقان نے یہ بات کہی، اس کے بعد بس اس کو بڑا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے کافی نام کافی ہو جاتا ہے، نام کافی ہو جاتے کہ اتنے بڑا آدمی نے یہ کتاب اور وہ لکھی اور یہ کہا گیا، انہوں نے کہا کہ ایسی بات کہتی ہوگی بھائی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ میں انشاءاللہ عبارت پڑھوں گا، انہوں نے آخر میں یہ بھی بات کہ واللہ عالم، یعنی کہ کہتے وقت جو ہے ان کے دل میں بھی ایک چیز لگ رہی ہے میں جو بات کروں خدا نے کا اللہ کو ناپسند نہ ہو جائے اسے، لیکن حقیقت کیا اللہ کو معلوم ہے۔ یعنی خود کہنا جو ہے اندر سے ایک شرمندگی کی بھی علامت ہوتی ہے کہ کہیں میرے زبان سے یہ جھوٹ نہ نکلے، میں اللہ عالم بالصواب، جو اللہ بہتر وہی جانتا ہے۔ یہ سارے کے سارے جملے بتاتے ہیں کہ کسی نہ کسی دباؤ کی بنیاد پر شک پیدا کیا گیا اس میں، ان حقیقت نے اسی 250 سال میں جتنی نہج البلاغہ کی شرحیں ہیں سارے اہل سنت علماء نے نقل کی۔ میں ان کا نام لوں گا کہ اس 250 سال میں جتنے میں وہ نہج البلاغہ جمع ہوئی، اس کی شرحیں جو جمع لکھی گئی ہیں وہ شرحیں کسی اور کی نہیں ہیں، وہ ساری کی ساری جو پہلے لکھی جا چکی ہیں، اور سب اس سے شہرت نہج البلاغہ کو ان شرحوں سے ہوئی ہے۔ ان کو کہیں شک نہیں پیدا ہوا، 250 سال گزرنے کے بعد ابن خلقان کے یہاں یہ پیدا ہوا، اس لیے ضرورت ہے کہ نہیں پیدا کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ میں اگلی گفتگو کو اسے ترتیب سے حقیقت نہج البلاغہ دوسرے گروپ میں بیان کروں گا، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال کرتا ہے۔ جی شریف مرتضی ان کی طرف کم نسبت دی جاتی ہے؟ جی اصل میں کچھ اساتذہ میں آ کر کے جو ہے اختلاف ہوا، میں اس کا تفصیل بیان کروں گا کہ انہی نے قیلہ میں یہ کہہ کر کے ابن خلقان نے کہا کہ یہ انہی نے جمع کی ہے یا ان کے بھائی سید رضی نے، اور اس جمع کرنے والے نے، میں اب عبارت پڑھوں گا انشاءاللہ، اس جمع کرنے والے نے خود اپنی جمع کی ہوئی چیز کو نسبت دے دی ہے علی کی طرف مثلا، اور وہ ساری باتیں قیلہ کہا جاتا ہے۔ ایک کہا جاتا ہے یہ کہ انہی نے نہیں، ان کے بھائی مرتضیٰ نے، اور ایک یہ کہا جس نے یہ جمع کیا ہے اس نے اپنی جمع کی ہوئی چیز کو جو ہے منسوب کر دی ہے اس کی طرف ہے۔ اس میں جو ہے کہ علمی گفتگو ضرورت ہے، نسبت سے آدمی نہج البلاغہ کو پڑھے۔ نہج البلاغہ میں بہت ساری جگہوں پر کلام اور خطبے کے بیچ میں جو ہے سید رضی اللہ عنہ نے اپنی تشریح لکھی ہے، اپنی شرح لکھی ہے، دونوں عبارت کو پڑھے تو زمین آسمان کا فرق مہینے نظر آنے لگتا ہے۔ عام کی عقل کو جو ہوش تو ہونا چاہیے کہ بھئی اس کی بھی عبارت ہے اور جس کی وہ شرح کر رہا ہے وہ بھی ہے، تو اگر ساری اسی کی ہوتی تو اتنا فرق کیوں لگ رہا ہے؟
ایک ہی زبان ہو جاتی ہے، ایک طرح سے فرق بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ سورج ہی یہ ذرہ ہے، یہ سورج کی وجہ سے یہ چمک رہا ہے، ورنہ یہ سورج نہ ہوتے نہ چمکتا ہوتا. یہ خالی جب شک پیدا کرنا ہوتا تو آدمی کی آنکھ بھی اور عقل بھی کام نہیں کرتی کہ دیکھیں انہی نے خود اپنی عبارت بھی لکھی ہے اور اچھی خاصی شرح لکھی ہے، اس کے الفاظ کیسے ہیں اور جس کی شرح لکھ رہا ہے اس کے الفاظ کیسے ہیں. چند آپ نے کتب بتائی ہیں جس میں پہلے ہی مولانا علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں، تو نہج البلاغہ کے اندر وہی فرامین بھی اویلیبل ہیں؟ جی اس میں انشاءاللہ اس کے توضیحات کروں گا. ایک یاد رکھیے کہ چونکہ سید رضی علیہ الرحمہ نے، اس پر غور کے، سید رضی علیہ الرحمہ نے خصائص ائمہ کے عنوان سے معصوم ساتھ اور اس میں جو ایک خصوصیت کلام کی ہے تو اس کلام میں ان ساری خصوصیتوں کو دیکھ کر کے اس میں بہت زیادہ فصاحت و بلاغت دکھائی دے رہی ہے، ان کو جمع کیا ہے. جیسے فصاحت و بلاغت معراج کو پہنچی ہے ان کے اعتبار سے، ان کو جمع کیا ہے، اسے جمع کر کے اکٹھا کیا. دوسرے میں ایک جگہ پڑھا تو کہ کہیں اکثر آپ دیکھیں گے نہج البلاغہ جمع کرنے سید رضی ارمن کا منہا، یعنی اسی خطبے کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے. تو کیوں منہا کہا؟ دو وجہ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ پہلی جتنی کتابیں ہوتی تھیں قلمی ہوتی تھی، لکھنے والا ہو سکتا ہے کہ کہیں پانی گر گیا اور پڑھا نہیں جا رہا تو جتنا حصہ نہیں یا کہیں اس میں جو ہے کیڑوں نے کھا لیا ہے وہ حروف سے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، تو اب نہیں دکھا رہے تو چھوڑ دیں، کیا کریں؟ تو صحت کے ساتھ ساتھ اسی کا حصہ ہے، یہاں سے ہم نے نقل کر دیا ہے، اس لیے کر دیا تو پورا کا پورا جو ہے کہیں نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے یا یہ وجہ ہے کہ ان کی نگاہ میں جتنا بے انتہا فصاحت و بلاغت کا سے متعلق تھا اس کو جمع کر لیا ہے، اس کو جمع کر لیا. اور صاحب ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اپنے زمانے میں جو سید رضی تھے نثر کے بہت بڑے استاد تھے، جی یہ نہج البلاغہ اس نے خود مرتب کیا ہے، نہ کہ مولا علی کا کلام. نہیں، اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ انشاءاللہ میں اس پر گفتگو کروں، چونکہ دوسرا حصہ میں رہا ہوگا، لیکن میں تھوڑا سا آپ نے کیا تو اس کو بتا دوں کہ سید رضی غیر معروف آدمی نہیں تھے، معروف تھے. علماء میں جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ نثر کے اعتبار سے اور اپنے فصاحت بلاغت پہچانے جاتے تھے. اگر وہ اپنی لکھی اول تو میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ انہی نہج البلاغہ میں خود اپنے جو شرح کی ہے وہ خود جملے موجود ہیں اور خود جس کے شرح کریں وہ خود پہچانے کا کافی ہے. لیکن جو اس زمانے کے علماء کرام تھے ان میں یہ جانے جاتے پہچانے جا رہے تھے، اگر اپنی لکھی ہوئی بات کو کسی اور طرف نسبت دے دیتے تو کیا اس دور کے علماء نہ پہچان لیتے؟ بدنام کرنے کے لیے کہ اتنا بڑا آدمی انسان جو ہے اپنی بات کو کس طرف نسبت دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے، کیوں کر دے رہا ہے. کہ ان کی نگاہ میں خود وہ موجود تھے جملے اور وہ خود بات موجود تھے، بلکہ وہ سارے اس دور کے لوگ جو ان کی مجموعے کی تعریف کر رہے تھے کہ انہیں محنت کی ہے اور جمع کی ہے. ورنہ اگر خالی نسبت اپنی دے دیتے تو اس کا کہیں سے پایا بھی نہیں جا رہا ہے، آپ نے کہاں سے لے کر کے آئے، کس طرح سے ہے، اعتراض کرنے والی ہے. بلکہ ان کی تاریخ سے رضی کی پڑے گی تو جب بھی کوئی انسان کسی اعتبار سے معیار پہ پہنچتا ہے تو ان کے دشمن بھی ویسے ہی معیاری ہوتے ہیں، دشمن بھی اسی طرح کے معیاری ہوتے ہیں. جیسے 406 ہجری میں ان کی وفات ہے سید رضی کی، اور شیخ مفید کی 416 میں. تو اگر کچھ غلط یا غلط ہوتا تو اس میں تو شیخ مفید موجود تھے وہی اعتراض کرتے یہ کچھ کرتے سب چیز. تو ان میں انشاءاللہ میں تفصیل سے 8-10 وجوہات بیان کروں گا کہ کیوں ایسا شک قابل قبول نہیں ہے، یہ واقعی شک پیدا کیا گیا ہے، اس کے وجوہات کے واسطے انشاءاللہ میں بیان کروں گا دوسرے میں. جی کیا ان کی کوئی اور بھی کتاب ہے خصائص اگر انہوں نے سارے ائمہ کے لکھے ہیں تو کیا اور بھی؟ نہیں، میں نے نہیں کہا خصائص ائمہ انہیں نے لکھے ہیں، بل ان کے ذہن میں یہ آیا کہ خصائص الائمہ کو میں جمع کروں اور لکھوں. تو پہلے امام جو ہیں تو حضرت علی ہے نا، تو انہی کے جمع کرنے میں اور جب خصائص کلام پہ آئے تو اسی میں ان کی تلاش میں جو ہے عمر کا خفصہ اور ان کی زندگی نصاب بھی نہیں دیا جلدی چلے گی. ویسے کتابیں اور بھی ہیں لیکن خصائص کے اعتبار سے اور کتابیں نہیں. اور ایک اور آج کل ایک نئی کتاب نکلی ہے نہج الاسرار، اس کے انٹروڈکشن میں کہا جاتا ہے کہ اس میں وہ خطبے ہیں جو کہ نہج البلاغہ میں جمع نہیں ہوئے. تو کیا وہ کتنی سند والی کتاب ہے؟ خود ذاتی اعتبار سے میں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ تو طے ہے کہ سید رضی علیہ الرحمہ نے سارے کو تو جمع نہیں کر دیا تھا. بلکہ میں اس میں پڑھوں گا، میں نے مطالعہ کیا تھا کہ مؤرخ مسعودی نے لکھا ہے کئی حوالوں کے ساتھ میں کہ فلاں نے بیان کیا کہ مجھ کو 400 خطبے یاد تھے.
اب 400 خطبے اگر کسی ایک آدمی کا 2 آدمی کو یاد ہوں ان کو ہی خالی جمع کر دیا جائے تو جتنی موجود نہج البلاغہ ویسی 2-3 جلدیں ہو جائیں اگر 400 خطبے کو جمع کر دیا جائے تو. اس کا مطلب موجود تھے بہت سارے جو اس میں نہیں آئے ہیں کسی نے جمع کیا ہے. اس میں کچھ حصے کے اعتبار اور غیر اعتبار کا جو بات ہو سکتی ہے کہ کتنے معتبر ہو سکتے ہیں کتنے نہیں معتبر ہو سکتی ہے, لیکن میں ابھی اس کا تک نہیں ہے, لیکن یقیناً انہیں کیا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک اور کوشچن ہے, یہ ابن خلقان جو ہے جو سب سے پہلے جس نے یہ خدشات پیدا کیے نہج البلاغہ, وہ اپنے ہمعصر علماء میں کیا بہت ایک بڑے عالم تھے یا کا مشہور مورخ تو ہے اس میں گزرا اور تھا بھی, لیکن اس کے 250 سال نہج البلاغہ کے جمع ہو جانے کے بعد اس نے شک پیدا کیا ہے اور ایک زمانے کے تک جو ہے پھر اس میں خاموشی رہی ہے. اس کے بعد بھی ڈھیروں شرحیں لکھی گئی ہیں. پھر جو ہے چونکہ یہ مسلمانوں کی حکومت پھیلی اور یورپ تک آ گئی تو یورپ میں سے کوئی میرے ذہن میں نام نہیں, اس میں آج تک اونتری کے آگے تک آ کر کے جو ہے تو پھر اس نے اس کو بڑا کیا, اس کو بڑا کیا ہے, بڑا کر کے اعتراض کو جو ہے پیش کیا. انشاءاللہ اس کو بھی ہم بیان کریں گے. اگر دور امام علیہ السلام کون سا تھا اس وقت جب سید رضی اس کو تحریر فرما رہے تھے؟ سید رضی زمانے میں جو ہے وہ امام کا دور نہیں رہے, دور امام سے امام 12 میں غیبت کی بات کیجیے. جی اس میں ایک اور جتنے خطبات اس میں جمع کیے گئے کیا صرف خلافت کے وقت کے تھے یا کوئی اور ان سے پہلے جو؟ جی اصل میں یہ بھی ایک رخ ہے گفتگو کا, ہماری گفتگو انشاءاللہ اس کو بھی حقیقت میں لے کر کے آئیں گے کہ یہ بھی عظمت نہج البلاغہ کے لیے کافی ہے کہ سرکار مولا کائنات نے جتنے خطبات وغیرہ کہیں یا جتنے بھی کلام کے مجموعے کو دیکھا جائے تو ظاہری خلافت پہ آنے کے بعد کے ہیں, اور اتنی پریشانیوں کے دور میں اتنے جامع کلام کے کہنے یہ خود اعجاز کی بات ہوتی ہے کہ خود معجزہ کلام کا جو ہے طرح کے جامع بات کو ہر طرف جنگ کے مسائل ہیں, اپنے کے مسائل ہیں, اور غیر سے اور جنگ نے اپنے سے ہر طرف مسائل میں گھرے ہوئے, ہر مواقع سے ان سارے خطبات کو کہنا یا کلمات کے مکتوبات سارے جو آپ کے ظاہری خلافت کے بات کم سے کم جتنا سید رضی علیہ الرحمٰ جمع کیا ہے, ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کے بھی ہوں جو اس کے پہلے کے بھی ہوں جو اس میں بظاہر نہیں ہے. احسن, جزاکم اللہ, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایسی کسی چیز کو دیکھ رہا ہے اسی کے ساتھ عقل بھی کام کرنے, میں دیکھ رہا ہوں تک دیکھنے کی دوری جو ہے آسمان جتنی دوری ہو, ستاروں کو دیکھ رہا ہے, لیکن عقل کام ہوتا ہے کہ ان ستاروں تک دیکھنے کے بعد اس کے پیچھے بھی دیکھے کہ اس کا کوئی خالق بھی ہے یا نہیں ہے, اس کی حقیقت بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے, اس حقیقت کو پہچانے. یہ علم کا سارا میرا موضوع نہیں, میرے کہنے کا مقصد یہ کہ حقیقت نہج البلاغہ عنوان قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت سے چشم پوشی نہیں ہونی چاہیے ہے. اگر کہیں شبہ ہو رہا ہے تو وہ شبہ بھی حقیقت ہے یا خالی شبہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے ہے. اگر خالی شبہ تو شبہ کو دور بھی کیا سکتا ہے, اور واقعاً ہلکا سا شبہ اور واقعاً شبہ ہونا چاہیے ہے تو اس کو واقعاً یقینی بنانا چاہیے کہ یہ شبہ ہی نہیں واقعاً یقین ہے کہ یہ چیز ایسی ہے یا نہیں ہے. صحیفہ نور میں نے اس کو عنوان قرار دیا ہے ایک وجہ سے, کیونکہ مسلسل مجھے اس سلسلے میں کہنا, اور نہج البلاغہ ایک مختصر سی کتاب کا نام نہیں, انشاءاللہ اگر حیات نے ہمیں موقع دیا تو تسلسل کے ساتھ اس کو بیان کرتے رہیں گے آپ حضرات کے درمیان. صحیفہ نور اس کے کہنے کی اور اس کے نام دینے کی وجہ یہ ہے, اس کا عنوان دینے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات مطلق نور ہے, وہ خود مطلق نور ہے اللہ کی ذات, لیکن اس مطلق نور نے بھی جب تخلیق کا کام شروع کا, مخلوق پیدا کی, تو اس میں بھی پہلا وجود پہلی مخلوق وہ بھی نور ہے. اول ما خلق اللہ نوری, اس مطلق نور نے نور کو, اس میں بھی کچھ الہیات میں فلسفیانہ گفتگو ہے, اگرچہ میرے درس کو سے نوازا ہے تو عقل پر پابندی نہیں لگانا چاہیے ہے, بلکہ عقل کو کام میں لا کر کے جو حقیقت ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. اور یہ زیور انسانیت بھی ہے
کہ اگر اللہ نے زیور عقل سے نوازا ہے تو زیور انسانیت بھی یہی ہے کہ عقل کو انسان کام میں لائے اور لا کر کے حقائق کو پہچانے اور پہچان کر اسے تسلیم کرے. اس لیے کہ معبود قیامت کے دن جن چیزوں کو ذمہ دار قرار دے کے ان سے سوال کرے گا، پروردگار عالم نے قرآن میں وہ 3 چیزیں بتائی ہیں کہ ہم قیامت کے دن ان 3 چیزوں سے سوال کریں گے. ان 3 نعمتوں میں ایک کان ہے، سننا ایک کان، دیکھنا آنکھ، اور تیسری ہے عقل. تو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے یہ 3 نعمتیں دی مگر میرے بڑے کم بندے ہیں کہ ان نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہوں. اس لیے کہ انسان کے علم کے سہارے کا نام یہ تینوں چیزیں. انسان اگر علم حاصل کر سکتا ہے تو پہلی چیز ہے سننا. انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلی چیز وہ سنتا ہے، آواز اس کے ذہن میں تو گھبراتا ہے یا روتا ہے یا آنکھ کھول دیتا ہے. پھر دوسری سہارا اس کا بنتا ہے آنکھ، کہ آنکھ دیکھتے دیکھتے وہ اپنے والدین کو، بھائی بہنوں کو پہچاننے لگتا ہے. تیسری چیز سمجھنا، اس سے جس چیز کو دیکھا یا سنا ہے اس سے سمجھنا. ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ ہی میں ہو رہا ہو، سنا، آواز آئی، لیکن آواز آنے کے بعد عقل نے کام کرنا شروع کیا کہ کس چیز کی آواز ہے، ڈرنے کی ہے یا سمجھنے کی ہے. مسئلہ ہے کہ ایک کی تعریف کیسے کریں. اب ایک کی تعریف کرنے میں انہوں نے کہا کہ آپ نہ جانی ہوئی چیز سے کیسے ہو جانے گا، لیکن تعریف میں جو چیز جانے ہوئے ہیں اصل میں دوسرے مرحلے میں ہے، مگر وہ ترتیب سے جانے ہوئے ہیں. تو جو بعد میں جانی ہوئی ہونی چاہیے تھی اسی کو پہلی چیز کے شناخت کا ذریعہ بیان کر میں واضح کروں. جیسے کہا کہ ایک کی تعریف کریں. تعریف کیا کی؟ الواحد نصف الاثنین، ایک 2 کے آدھے کو کہا جاتا ہے. ایک کی تعریف کیا کی؟ ایک 2 کے آدھے کا نام ہے. لیکن یہ کب تعریف صحیح ہوگی؟ جب آدمی 2 بھی جانتا ہو تب نا. جو ابھی آدمی ایک ہی نہیں جانے ہوئے ہے وہ 2 کہاں سے جان گیا؟ ابھی جو ایک نہیں جانے ہوئے ہے وہ 2 تو نہیں جان سکتا. ایک کے جان لینے کے بعد وہ 2 کو جانے گا. تو جو بعد کی چیز ہے، جو بعد میں جانا چاہیے، اس سے پہلی چیز کی شناخت کرا جائے سمجھ میں نہیں آتی. کہ ایک اسے کہتے ہیں جو 2 کا آدھا ہوتا ہے، 2 کے آدھے کو ایک کہا جاتا ہے. لیکن ترتیب سے اسے ہم چونکہ سب جانتے ہیں تو اس کہنے میں ہمیں فوراً ذہن قبول کرے تو بات تو صحیح ہے. لیکن اگر علم کی حقیقت کے اعتبار سے اس کو شناخت کی جائے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ 2 سے 1 کی تعریف کیوں کریں گے. 1 سے پہلے کوئی چیز اس سے تعریف ہونی چاہیے. لیکن جہاں اس کی تعریف کی عنوان سے بات آتی کہ میں اسے کہوں اور کہنا چاہیے ہے کہ فلسفہ الہیات میں گفتگو ہے کہ الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد. ایک سے بس ایک ہی وجود میں آ سکتا ہے. ایک سے کوئی اگر وجود پا سکتا ہے تو ایک ہی وجود پا سکتا ہے. تو اگر ہم کہیں کہ اس ایک سے جو وجود میں آیا ہے، جو مطلق نور ہے، اس سے جو وجود میں آیا ہے وہ بھی ایک وجود میں آیا ہے جس نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. مگر ایک گفتگو اس میں یہ ہے کہ اگر ایک کو پہچاننا ہو تو کیسے پہچانیں گے؟ اس ایک کی اگر ہمیں شناخت حاصل کرنی ہے تو کیسے پہچانا جائے گا؟ ہمیشہ جانی ہوئی چیز سے نہ جانی ہوئی چیز کو جانا جاتا ہے. جو آدمی نہیں جانے ہوتا ہے اس جاننے کے لیے سہارا کون چیزیں بنتی ہیں؟ جو جانی ہوئی چیز ہو. مجہول سے مجہول کو نہیں جانا جاتا ہے، معلوم سے مجہول تک پہنچا جاتا ہے. جانی ہوئی چیز سے نہ جانی ہوئی چیز تک پہنچا جاتا. اب اگر فرض کیجئے کہ سوال کیا جائے کہ ایک کی تعریف کریں، ایک کو بتائیں، تو اب ہمیں ایک ہی کو جاننا ہے اگر تو ایک سے پہلے کسی چیز کو ہم جانے ہوں گے تبھی تو اس کو جانیں گے. اس لیے ہے یہ متعلہین کے ہاں، یعنی جو علم الہیات رکھتے ہیں اس کے ماہرین ہیں، اس کو متعلہ کہا جاتا ہے. ان کے یہ بحث ہے
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الى یوم الدین، اما بعد فقد قال مولانا علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام انا لامراء الکلام۔ موضوع گفتگو ہے درس کو عنوان سے نہج البلاغہ صحیفہ نور۔ چونکہ یہ میری گفتگو مسلسل رہے گی، اس لیے اسے عناوین کے ساتھ ساتھ بھی گفتگو میں رکھیں تاکہ اگر بعد میں بھی اس سے استفادہ کیا جا سکے یا کرنا چاہے کوئی تو اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ آج کی میری گفتگو کا محور ہوگا حقیقت نہج البلاغہ۔ چونکہ نہج البلاغہ ایک کتاب ہے، مگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کتاب کو ایک حقیقت کے عنوان سے سارے مسلمان تسلیم بھی کرتے ہوں، ضروری نہیں ہے، لیکن اس حقیقت کو سے قریب لانا ذہنوں کا ہمارا کام ہے کہ اگر کوئی حقیقت ہے تو اس سے منہ پھیرنا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ معبود نے اگر انسان کو زیور